بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے پاک نام سے وی اسٹارٹ انیدر سیشن کافی ود سی او، جو کہ ایک بہت بڑی سروس ہے سی او کلب پاکستان اور سی او ٹوڈے میگزین کی اور مینجمنٹ ہاؤس کی فار دا کمیونٹی. اور ہمارے پاس ریگولر کوئی نہ کوئی ینگ سی اوز آتے ہیں، کچھ سینئر سی اوز ہیں جن کی ہم سٹوریز کو کیپچر کرتے ہیں، ان کو میگزین میں بھی اور ان کو کتاب 100 سی اوز آف پاکستان، اور سب سے بڑھ کر ہمارا اپنا یوٹیوب چینل ہے سی او ٹوڈے ٹی وی کے نام سے. اب اس کا بنیادی مقصد جو کہ میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے اس وقت جو بہت زیادہ اس وقت حالات ہیں، کووڈ کے بعد بھی بہت زیادہ جاب لیسنس ہے، بہت زیادہ ڈسپنڈنسی ہے، بہت زیادہ انگزائٹی اسٹریس وغیرہ ہے. تو یہ بیسیکلی یہ جو انٹرویوز ہیں، یہ ٹاکس ہیں، یہ کنورسیشن ہے، یہ ایک رے آف ہوپ ہے، یہ ایک آپٹیمزم ہے. یہ پاکستان کے اندر یہ وہ لوگ ہیں جو سلیکٹڈ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص بلیسنگس کی کہ ڈسپائٹ آل دا چیلنجز انہوں نے زندگی میں کامیابی حاصل کی. تو کامیابی کی قیمت بھی بڑی دینی پڑتی ہے. تو ایک آج کی جو سکسیس اسٹوری آپ کو ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ عمران سلیمی صاحب ہیں، جو کہ فاؤنڈر ہیں، سی او ہیں، چیئرمین ہیں رینبو کیش اینڈ کیری کے. اور اتنی انسپریشنل سکسیس اسٹوری ہے کہ آپ سنیں کہ آپ ان کے الفاظ، ان کے چیلنجز، کیسے انہوں نے ٹف ٹائمز دیکھا. کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں آج کل اتنے نازک ہو گئے ہیں کہ وہ ٹف ٹائم سے جو چیزوں سے بھاگ جاتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں، لیکن یہ عمران سلیمی نے گیو اپ نہیں کیا. تو یہ کیا چیلنجز فیس کیے عمران نے؟ ایک 15,000 روپے کی ایک جاب شروع کی ایک آرگنائزیشن سے، اور وہاں سے آج 5 بلین روپیز کا پاکستان کی کمپنی بنائی. اس کا ٹرن اوور ہے، 1100 سے زیادہ اسٹاف ہے، امپلائیز ہیں، ان کو جابس دیں. تو دیٹ از دا انسپریشن. ایک بندہ کچھ سال پہلے آؤٹ آف نتھنگ سم تھنگ. تو یہ ہم جرنی عمران سلیمی صاحب سے سنتے ہیں. عمران صاحب ویلکم ٹو مینجمنٹ ہاؤس. بہت شکریہ جذبہ. اور مجھے بڑی انسپریشن ہوتی ہے آپ دوستوں سے مل کے، اور آپ نے اتنی آؤٹ آف نتھنگ آپ نے ٹو بی سم تھنگ. عمران اپنے بارے میں بتائیے، کیسے ہوا یہ، کہاں سے سفر شروع کیا آپ نے، کیا چیلنجز فیس کیے، جو پینس ہوتی ہیں اس کے بعد وہ پینس پرائڈ بنتی ہیں. پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعجاز بھائی، میں بیسک تو میری ویسے میں بائی برتھ لاہور سے ہوں، لیکن میں رہا سیالکوٹ میں ہوں. مطلب 14 ایئرس تک جو ہے وہ ہاں جی وہیں پہ میری اسٹڈیز تھیں. اور میں نے ویسے جب میں پڑھتا تھا میں نے 9th سے اسٹڈی چھوڑ دی تھی ڈیو ٹو اوبویسلی گھر کے حالات ایسے تھے کہ وہ کنٹینیو نہیں کر سکا. اس میں سر یہ تھا کہ میرے والد یہیں پہ لاہور میں، چونکہ میرے نانی نانا لاہور سے تھے، تو امی میری لاہور سے تھی، تو والد صاحب بھی پھر وہ میرے نانا کے ساتھ ہی یہاں پہ کوئی کام کرتے تھے. پھر انہوں نے جاب سٹارٹ کر دی، تو والد صاحب میرے یہیں پہ جابس کرتے رہے. تو ہم گاؤں میں رہتے تھے، والد صاحب میں یہاں کام کرتے تھے. تو امی ہوتی تھیں گھر میں، میں تھا، مجھ سے ایک بڑے بھائی تھے. تو وہ ساری رسپانسبلٹی جو تھی نا وہ گھر کی، وہ ہم پہ ہی تھی. تو وہ ہم پھر پڑھتے بھی تھے گھر کے سارے کام، اور وہ ہر چیز ہم ہی گھر کو لک آفٹر کر رہے ہوتے تھے، چونکہ والد صاحب نہیں ہوتے تھے. تو اس میں یہ تھا کہ میں اسٹڈی کے ساتھ ساتھ نا مجھے شروع سے تھوڑا سا وہ تھا کہ میں کچھ کرنا چاہتا تھا. لائک اگر آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں بالکل یہ بات منون اللہ جانتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں کہ میں اس وقت میں سوچتا تھا یہ جو آج یہ کام ہو رہا ہے نا اس وقت، کہ میں کہتا تھا کوئی وقت آئے گا میں لوگوں کو اپنی سٹوری سناؤں گا کہ میں ایسے تھا اور آج میں یہ ہوں. لٹرلی یہ میں بچپن میں سوچتا تھا، اور یہ اٹھتے بیٹھتے میں ہر وقت سوچتا تھا میں زندگی میں انشاءاللہ کچھ کروں گا اور میں یہ سٹوریز اپنی لوگوں کو بتاؤں گا. اچھا، یہ میں تھوڑا سا یہ بھی ہوتا تھا، یہ چیزیں تو میرے ذہن میں نہیں تھی اس وقت، لیکن میرا ایسا تھا کہ شاید میں کوئی ٹیچر بن جاؤں، کوئی بہت اچھا ٹیچر بن جاؤں پڑھ کے، ٹھیک ہے نا جی، اس طرح کا کوئی پروفیسر بن جاؤں. یہ بھی تھا میرے ذہن میں. کوئی بزنس مین تھا، تھوڑا مطلب وہ پوشن تھا میرے ذہن میں کہ میں کوئی بزنس کر لوں، اور اس کی امید کم تھی اس لیے تھی کہ پیسے نہیں تھے، اور ظاہر ہے بزنس کیسے ہوگا. تو یہ چیزیں تھیں الحمدللہ جو ہے نا وہ میں پھر اس کے ساتھ ساتھ نا میں گاؤں میں کیا کرتا تھا جی میں نے سر سبزی بیچی ہے گاؤں میں. ٹھیک ہے، اور وہ کیسے بیچی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ میں نے بیچی سر ایسے ہے کہ میرا اسکول تھا کوئی 6-7 کلومیٹر دور اپنے گھر سے. تو میں جاتے وقت وہاں 6-7 کلومیٹر دور ہمارے نا گاؤں سے ایک چھوٹا شہر ہے بیسیکلی، اس کا نام قلعہ احمد آباد اس کا نام ہے. قلعہ صوبہ سنگھ تھا اس کا. اگر آپ نے قلعہ دیدار سنگھ، قلعہ میاں سنگھ، یہ ایک ان کے بچے تھے، ان کے نام پہ یہ قلعے بنے ہوئے تھے. تو ہمارا وہ قلعہ صوبہ سنگھ تھا، اس کا نام قلعہ احمد آباد ہو گیا. تو میں قلعہ احمد آباد میں پڑھتا تھا. تو قلعہ احمد آباد 7 کلومیٹر دور تھا. تو سر میں اپنے
وہ میرے پاس وہ اب تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تنیوں والے بیگ ہوتے تھے, وہ بیگ پہ ڈال وہ خود ہی مائیں ہماری سی دیتی تھی, ان کو اسٹچ کر لیتی تھی اور وہ ہمیں تو میرے پاس وہ بیگ ہوتا تھا اسکول کے لیے نا, تو میں سر پہ ٹوکرا سبزی کا اٹھاتا تھا, پیچھے میرے بیگ ہوتا تھا, تو میں جاتے ہوئے پہلے وہ سبزی میں منڈی میں بیچتا تھا اور پھر میں اسکول جاتا تھا. ٹھیک ہے جی. سوری میں دیکھیں میں وہاں چونکہ ہم پرائمری اسکول ہمارا گاؤں میں ہی تھا, تو 6th سے یہ آنورڈ اسٹارٹ کیا تھا میں نے. یار اس پہ کرتا مووی بننی چاہیے. 6 سے 9 6 سے 9 سر. ہم ڈاکیومنٹری بنائیں گے اوبویسلی اس کو. اچھا وہ اچھا ہاں فجر میں ہم اٹھ جاتے تھے, گاؤں میں تو ویسے روٹین ہوتی ہے فجر میں. کل بتا رہا تھا جو کہ ہمیں جی, تو فجر میں تو اوبویسلی گاؤں میں ویسی روٹین ہوتی ہے ارلی اٹھنے کی, تو وہ ہم فجر میں اٹھ جاتے تھے, نماز پڑھتے تھے. میں نے تھوڑا بہت قرآن بھی حفظ اسٹارٹ کیا تھا لیکن میں کر نہیں سکا. میرا خیال میں نے اس دن تلاوت بھی کی تھی آپ نے, ٹھیک ہے نا جی. اچھا تو وہ اس میں یہ ہے کہ میں پھر جی اسی طرح کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا تھا. میں نے ایک چھوٹی سی سٹوری شاید آپ کو سنائی تھی کچھ دن پہلے کہ میں نے ایک ہمارے گاؤں میں نا ایک مینگوز وہ کچے وہ جو اچار کے لیے بیسیکلی یوز ہوتے ہیں نا, ہاں امبی آپ کہہ لیں اس کو, اس کا نا ایک باغ تھا ہمارے گاؤں میں. تو وہ میری ایسے ہی چونکہ مجھے اس طرح کا شوق ہوتا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ جی مجھے بیچ دے پھل اس کا بیسیکلی. تو انہوں نے کہا جی لے لیں. تو یہ میں بات کر رہا ہوں اب سے 92-93 کی. 39 ناؤ. اچھا تب میں جی 12 سال کا تھا, 12 سال کی 12 سال کی عمر میں. اچھا وہ میں نے نا میں نے وہ بائی کر لیا ان سے نا 2000 روپیز میں. اب وہ مجھے گاؤں میں, چھوٹا سا ہمارا گاؤں تو ہر بندے کو پتہ لگ گیا کہ جی اس نے عمران نے جو ہے نا وہ یہ باغ لے لیا, ٹھیکے پہ لے لیا. تو وہ سارے مجھے کہے اتنا مہنگا لے لیا تم نے, اتنا مہنگا لے لیا. تو مجھے یہ تھا, میں نے کہا یہ جو ہے نا وہ یہ نقصان ہو جائے گا, لیکن میں کمٹمنٹ کا پکا تھا اپنی نا, جو کمٹمنٹ کر لی اب مجھے چاہے تو کہیں سے دینے پڑتے پیسے میں ان کو دینے تھے. ٹھیک. لیکن میں نے اب سوچا کہ ان کو میں منڈی میں لے جانے کی بجائے نا میں نے اپنے 2 کلاس فیلوز اپنے ساتھ لیے. ہم نے اگین وہی کام کیا, ہم نے وہ توڑ کے ہم ان میں وہ ٹوکرے ہی ہوتے تھے, ٹوکروں میں ڈالا اور ہم ساتھ والے گاؤں 2-3 گاؤں تھے ان میں چلے گئے. اور میں ہاکنگ کرتا بولی آوازیں لگا رہا تھا آم لے لو. اور وہ جو ہے نا جی تو وہ جو ہے وہ اٹھا کے پھرتے تھے میرے ساتھ. ان کو بھی آبویسلی میں نے پیسے دینے تھے, ان کو میں نے پیسے دیے. اور وڈ یو بلیو کہ اس وقت میں 92 میں نے 1000 روپیہ کمایا اس میں سے نا 2 دن میں. 2000 میں ہم نے خریدا اور 3000 میں ہم نے جو ہے نا وہ بیچا. الحمدللہ. مطلب آپ نے پہلا جو وینچر تھا وہ کامیاب تھا. جی بالکل. اچھا اسی طرح جی میری نا خالہ رہتی تھی وہاں ناروال میں, تو ان کا بیٹا نا ان کی کاسمیٹک کی دکان تھی جو بیسیکلی گاؤں میں تو منیاری کہتے ہیں اس کو. تو میری جو سمر ویکیشنز ہوتی تھی نا تو وہ میں ان کے گھر گزارتا تھا جا کے. آپ کو پتہ ہی ہے بچپن میں یہ ہوتا ہے نانی کے گھر, خالہ کے گھر, کہیں پہ بھی بندہ ٹائم کا. تو میں بہرحال اپنی خالہ کے گھر چلا جاتا تھا. تو وہ ان کی جو ہے نا جی میرے جو کزن تھے نا, اسلم ان کا نام ہے, تو اسلم بھائی کی دکان تھی کاسمیٹک کی. تو اب وہ میں پھر وہ مجھے بڑا ہوتا تھا کہ میں دکان پہ بیٹھوں, تو میں ان کی دکان پہ بیٹھتا تھا. اچھا جی وہ میں جب بیٹھتا تھا تو ایک دن میرا کزن میں چونکہ وہ دکان اس سے تھوڑی سی بڑی ہوگی, ٹھیک ہے, وہ میں اندر کام کر رہا تھا تو باہر اس کے کوئی دوست آگے وہ ان کے ساتھ نا باہر بیٹھ گیا دکان کے, کیونکہ وہ ایک شٹر والا کام ہے کوئی دکان. اچھا انہوں نے وہ بات کر رہے ہیں ان سے, کہتے یار یہ میرا کزن ہے, شاید انہوں نے کچھ میرے اندر دیکھا ہوگا, تو وہ کہتے یار میرا کزن ہے, یہ خالہ کا بیٹا ہے, یہ کام بڑا زبردست کرتا ہے. کہتا ہے یار یہ کبھی اس نے کوئی دکان وغیرہ بنا لی نا تو یہ بڑا کامیاب ہوگا. یہ اس وقت کیا یہ بھی وہی 93-94 کی بات ہے. خیر مجھے نہیں پتہ ہوتا تھا. تو بہرحال اس طرح جی میں ہم پھر وہاں سے سیالکوٹ سے لاہور موو ہو گئے جی 95 میں. جی آپ لاہور آئے؟ ہم لاہور وہاں سے بھی تعلیم کا سلسلہ جاری ہوا؟ نہیں جی وہ ڈسکنٹینیو ہو گیا. ہاں جی. کام کیا کیا لاہور میں؟ جی میں بتاتا ہوں. اس میں یہ تھا کہ والدین تو مجھے کہتے تھے پڑھیں, لیکن ہم ماشاءاللہ 8 بہن بھائی ہیں, 3 بہنیں ہیں میرے, 5 ہم بھائی ہیں. ڈھیر سارے جی ماشاءاللہ جی الحمدللہ. تو میں میں چوتھے نمبر پہ تھا. تو وہ پھر مجھے یہ تھا کہ اگر میں بھی اب حالات ایسے ہیں, ہم شفٹ بھی ہوئے ہیں, ہمارے پاس کوئی پیسہ بھی نہیں ہے, تو اگر میں بھی پڑھوں گا نا تو پھر یہ چھوٹے پڑھنے سے بھی رہ جائیں گے اور باقی جو ہے نا وہ بڑی قربانی دینی. جی تو وہ پھر میں نے نہیں جی میں پڑھا نہیں. لیکن یہ ہے کہ میں نے کوئی 6-8 مہینے سال
میں نے کوئی ڈفرینٹ جابس بھی کی. ہاں جی لیکن میں آپ کو پہلا کام بتا دیتا ہوں میں نے کیا کیا تھا. پہلا کام میں نے یہ کیا تھا جی کہ یہ ٹاؤن شپ مارکیٹ ہے بازار جو ٹاؤن شپ کا, اس میں نے جوتوں کی ایک ریڑھی لگائی تھی. جوتوں کی جوتے خرید کے نا شالمی سے, اور ادھر سے آپ نے بیچے اور وہاں میں نے بیچنے شروع کیے تھے. لیکن وہ کام میں نے تھوڑا عرصہ کیا بٹ مجھے وہ پسند نہیں ہے, مزہ نہیں آیا. پھر اسی طرح میں نے ایک میری گولڈ کے نام سے بریڈ ہے, اس کی فیکٹری میں بھی میں نے کام کیا. جو میں نے کیا. پھر ایک گتے کی فیکٹری تھی, اس میں نے کام کیا. اس میں تو کام میرا ایسا تھا کہ جیسے یہ وہ رولر ہوتا ہے ایسے ہی نا, جیسے یہ ٹیبل ہے نا وہ ایسے گھومتا ہے, اس کو نا جیسے پلپ آتا ہے نا اس کے اوپر, تو وہ پیپر بن جاتا ہے. اوبویسلی پیپر سے پھر آگے گتا بننا ہوتا ہے. تو وہ میرا کام ہوتا تھا. اس رولر میں وہ ہوتی تھی اس کے اندر آگ, بالکل وہ بہت زیادہ اس کے اندر, چونکہ وہ ظاہر ہے وہ آپ دیکھیں نا پلپ جیسے ہی چڑھتا ہے وہ پیپر بن جاتا ہے, تو وہ کتنا گرم ہوگا. تو میرا کام ہوتا تھا اس کا وہ پیپر سائڈ پہ جو بڑھنا ہے نا اس کو پکڑ کے کاٹنا ہے, تو یہ چھالے بن جاتے تھے ہاتھوں میں نا. ٹھیک ہے نا جی, بہت زیادہ مطلب بلڈ نکلنا شروع ہو جاتا تھا وہ اس طرح. اچھا کرکٹ کا بڑا شوق تھا, کرکٹ کھیلی بھی بہت, دیکھی بھی بہت. تو ان دنوں نا یہ 96 کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو نا, 96 میں وہ ورلڈ کپ سٹارٹ ہو گیا. تو ورلڈ کپ سٹارٹ ہوا تو میری ڈیوٹی تھی دن کی. اچھا میں نے کیا کیا, میں نے اپنی ڈیوٹی رات کی کروا لی. دن میں سارا دن میچ دیکھتا تھا, رات کو میں ڈیوٹی کرتا, سوتا نہیں تھا. اچھا شوق بھی پورے 4-5 دن تو بڑا اچھا رہا کہ وہ 2-3 گھنٹے سوتا تھا اور باقی میں کام یا میچ دیکھتا تھا. وہ 3 دن بعد کام پہ جاؤں تو وہ میں نے جناب وہ میچ کے لیے میں نے جاب چھوڑ دی. اچھا جی, اب وہ میرے لیے پریفرنس جو ہے نا وہ میرا میچ تھا, کیونکہ شوق بہت زیادہ تھا. جہاز بھی اس طرح میں نے بہت سارے کام کیے. یہاں میں روک رہا ہوں آپ کو, آپ نے اتنے کام کیے, جوتیوں کی ریڑھی بھی جب لگا دی آپ نے, امبیاں بھی بیچ دی, آپ نے اپنی شوق کی خاطر نوکری چھوڑ دی اور اپنا شوق پورا کیا. اس سارے سفر میں کوئی محبت کی خاطر بھی کوئی قربانی کی؟ محبت کا تو ٹائم ہی نہیں ملا, ملا ہی نہیں جی, وہ نہیں جہاز بھی میں اتنا بزی رہا, ہمیں روزگار میں تھے, ہم عشق میں نہیں تھے. نہیں بالکل میں اتنا بزی رہا جی. اصل میں نا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہے تھوڑی سی نیگیٹو بھی بات ہو جاتی ہے, کسی کے بارے میں کرنی نہیں چاہیے. تو میں نا ایسے ہی چونکہ کام نہیں کرتا تھا نا. اچھا مجھے ایک ہوتا تھا, میرا پسند نہیں تھی کہیں پہ بھی نا, جہاں جاتا تھا نا وہ پسند نہیں آتا تھا کام نا. اب اس میں یہ تھا, میں آپ کو چھوٹی 2-3 چیزیں اور بتا دیتا ہوں سر. میں نے ابھی تو یہ ایکسیویٹرز وغیرہ آ گئے نا, ہم نے وہ بیلچوں سے ٹرالیوں میں مٹی ڈال کے میں نے وہ کام بھی کیا ہوا. پلاٹس کی بھرتی ہوتی فلنگ کی ہوئی ہے نا اس سے. پھر میں نے الیکٹریشین کا کام, یہ جھریاں, اب تو کٹر شٹر آ گئے نا, وہ جھریاں ہاں جی بالکل, وہ جھریاں مارنی, وہ اگین چھالے, ہاں جی بالکل, یہ کام بھی میں نے کیا ہوا. تو پھر جب میں نے یہ جاب چھوڑی نا جی ورلڈ کپ کی وجہ سے, تو وہ پھر ہوا یہ کہ میرے جو سب سے بڑے بھائی ہیں انہوں نے اور امی نے, کیونکہ یہ مجھے کہتے تھے پڑھ لو, میں نہیں پڑھا. تو اوبیسلی میں ظاہر ہے وہ میں نے بتایا کہ حالات ایسے تھے, نہیں لگ رہا تھا. تو میں نے اچھا سر میں نے کنڈکٹری بھی کی ہے بس وین. یہ آپ کو یاد ہے 47 نمبر وین چلتی ہوتی تھی ٹاؤن شپ میں, 1 نمبر وین چلتی. میں نے ان میں نے کنڈکٹری بھی کی جی, میں نے کنڈکٹری بھی کی ہے سر ان میں. اچھا وہ میں نے نا جب یہ میں نے میچ کی وجہ سے جاب چھوڑ دی نا, تو وہ پھر کیونکہ میری کچھ 4تھی-5ویں جاب تھی جو میں نے چھوڑی, تو وہ پھر مجھے امی نے اور بھائی نے نا بس پھر کپڑے جیسے دھوتے ہیں نا پھر ایسے دھویا, دونوں نے دھویا جی مجھے, دونوں نے جی سر. وہ اسی سے مارا سر, لٹرلی اسی سے مارا. اچھا جی وہ بڑا انہوں نے دونوں نے نا مجھے مارا. خیر میں روتا بھی جاؤں اور میں ساتھ نہ کہوں کہ وہ کہیں گے پڑھتے نہیں تھے اور کام بھی نہیں کر رہے. ہاں جی. اچھا اس میں وہ جو میں بات کر رہا تھا نا جی کہ نیگیٹو تھوڑی سی بات تھی ہمارے نا, کوئی 1-2 ریلیٹیوز نے, امی نے میرے سے ذکر کیا, مارتے ہوئے امی نے ذکر کیا کہ امی مجھے کہتی ہیں کہ وہ سارے کہتے ہیں کہ جی یہ اچھا ذلیل کرے گا ان کو نا زندگی میں. اچھا وہ کہیں میرے دماغ میں بات نا ایسی فٹ ہو گئی کہ میں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اپنے ماں باپ کو ذلیل کروں. تو وہ بس میں نے پھر اپنی والدہ کو کہا, میں نے کہا جی آپ مجھے نا کسی دکان پہ لگوا دیں, اگر میں کام چھوڑ جاؤں اس کے بعد, میں نے کہا جو مجھے گولی مار دیجیے, مجھے کہا گولی مار دیجیے گا مجھے اس کے بعد نا. تو پھر میری والدہ نے میرے ماموں سے بات کی, انہوں نے مجھے پہلی جو میری جاب تھی نا, آپ نے تھوڑا سا وہ غلط کہہ دیا تھا, 15,000 پہ نہیں تھی, 1,500 پہ تھی. 1,500 سے شروع کی؟ ہاں جی 1,500 روپیز سے, 1,500 سے جی ٹھیک ہے جی. وہ تھی میری
ایک الحمرا اسٹور ہوتا تھا ان کا، عرفان صاحب ہے نا، ان کے چچا کا تھا وہ، عرفان الفتح والے، جی ان کے چچا کا وہ اسٹور تھا، تو وہ وہاں سے میں نے جاب سٹارٹ کی تھی 1500 روپیز سے. وہاں میں پھر 4 مہینے رہا تھا، پھر میں جلال سنس چلا گیا تھا. 1500 سے پھر آپ آگے؟ ہاں جی، کیونکہ وہ اسٹور نا ایکچولی چلتا بہت تھا. جب میں گیا تھا نا وہ بالکل بیٹھ گیا ہوا تھا، تو وہ فائنلی بند بھی ہو گیا تھا. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یہاں میں نا کچھ سیکھ نہیں سکوں گا، تو جلال ذرا کافی بہتر تھا، تو میں جلال سنس پہ جو ہے نا وہ بٹی والا جو ہے، نہیں ہاں جی گلبرگ مین مارکیٹ، تو یہاں میں چلا گیا جی. وہاں پھر میں نے سارا کام سیکھا. کتنا عرصہ رہے جلال سنس میں 3 سال رہا. تو وہیں سے ساری جو آپ نے ڈیٹیلنگ وہاں سے سیکھی؟ ہاں جی، بیسکس وہاں سے سیکھی. پھر میں ایچ کریم بش چلا گیا، وہاں پہ وہاں میں نے جاب کی. پھر میں جی کب تک کا سلسلہ چلتا رہا یہ ایچ کریم؟ اب یہ 96 سے لے کے 2008 تک، 2007 کے اینڈ تک جی. ٹھیک ہے نا جی، یہ میں 12 سال میں نے پھر جاب کی. اچھا میں نے جب جاب سٹارٹ کی تھی نا جی، تو تب بھی میں نے کیری آؤٹ سے سٹارٹ کی تھی. اچھا ہاں جی، جب میں مطلب گاڑیوں میں سامان رکھوانا جتنا، ہاں ٹھیک ہے نا، سامان گاڑیوں میں رکھوانا، وہاں سے کیری آؤٹ سے میں نے سٹارٹ کی تھی. لیکن جب میں نے چھوڑی، میں ایک اسٹور کا جنرل مینیجر تھا. آپ نے؟ ہاں جی جی نہیں، میں نے جلال سنس تھا، پھر ایچ کریم بش تھا، پھر ایک ویلیو مارٹ کے نام سے اسٹورز اوپن ہوئے تھے، اس وہاں کی میں نے. پھر ایک لنک روڈ پہ کیش اینڈ کیری کے نام سے، اس کا نام ہی کیش اینڈ کیری تھا اسٹور، اس پہ کی میں نے. پھر فائنلی میری الرحمت اسٹور ہے علامہ اقبال ٹاؤن میں، اس کا میں جنرل مینیجر تھا. اوکے، جنرل مینیجر. تو وہاں پہ میں نے کیریئر سے جنرل مینیجر تک آپ نے ریٹیل میں یہ 10-12 سال میں سیکھا؟ جی میں نے سیکھا. اور اس کے بعد پھر 2008 فیب میں جو ہے نا میں نے پہلا اسٹور کیا اپنا. تو وہ پیسے کہاں سے آئے، وہ کہاں سے فائنینشیل مینجمنٹ؟ یہ دیٹس اے کوسچن. بچوں کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جی کیپٹل نہیں ہے، جیب میں پیسے نہیں ہے، تو ریسورسز کی کمی ہے. اس کو کیسے آپ نے مینیج کیا؟ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، یہ بالکل حقیقت ہے، کیونکہ ٹھیک ہے جی. اچھا میں ایک عرصے سے کام کرنا چاہتا تھا. جب میں جاب میں تھا نا، میرے لاسٹ جو 6 منتھ تھے نا جاب پہ، وہ مجھے یہ پتا تھا نا کہ اجاز صاحب کے پاس پیسے ہیں اتنے کہ یہ اسٹور بن سکتا ہے. تو میں آپ سے ضرور ذکر کرتا کہ اجاز بھائی پیسے دیں، اسٹور بنا لیتے ہیں. میں 50، لیکن میں جاب نہیں کروں گا، 50-50 پہ کروں گا. ریونیو شیئرنگ. اچھا میں نے ہر بندے سے بات کی، لیکن کسی نے بھی جو ہے نا، جو میرے دوست تھے جاننے والے، نہیں کسی نے ہاتھ نہیں پکڑایا مجھے. جاب چھوڑ چکے تھے؟ نہیں جاب نہیں میں نے چھوڑی. جاب میں رہ کے میں یہ کام کر رہا تھا. لیکن اب مجھے یہ لگنا شروع ہو گیا تھا کہ میں جاب نہیں اب کر سکوں گا. میں چاہے میرا یہ تھا کہ میں دوبارہ کوئی چھوٹی سی دکان بنا لوں، لیکن میں نا جاب میں نہیں رہوں گا. فیڈ اپ ہو گیا ہوا تھا جاب کر کے نا. اچھا وہ پھر میں نے، میرے بہنوئی ہیں سجاد، ان کا نام ہے محمد سجاد، وہ جاپان ہوتے ہیں. تو سجاد بھائی میری سسٹر، چھوٹی سسٹر ہیں، وہ جو ان کی مسز ہیں، تو اس سجاد بھائی نے نا، ان کی شادی کو کوئی 1 سال ہوا تھا. تو وہ دیکھتے تھے مجھے، تو وہ جب بھی میں، وہ ہمارے گھر انہوں نے آنا، کئی دفعہ وہ ہمارے گھر رات بھی رہ جاتے تھے. تو وہ انہوں نے آنا تو انہوں نے پوچھنا عمران. میں رات کو وہی 2-2:30 بجے کی میری روٹین ہوتی تھی. میں صبح 9 بجے چلا جاتا تھا، 2-2:30 بجے میں. جی سر. تو میں 2:30 بجے گھر آتا. تو وہ میری ان سے کبھی بہت ریئر ہوتا تھا ملاقات جو ہے نا وہ ہونی. اچھا یا انہوں نے صبح آئے ہیں، اگر ہمارے گھر رہے ہیں تو وہ چلا بھی جانا. تو وہ پھر انہوں نے میری سسٹر کو کہا کہ یار یہ اتنی محنت کرتا ہے، اتنا اس کو کہیں اپنا اسٹور بنا لے. ٹھیک ہے. تو میں، وہ سسٹر نے میرے سے بات کی کہ سجاد صاحب ایسے بات کرے. میں نے کہا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، ورنہ تو میں 1 منٹ نہ لگاؤں. تو وہ پھر ان کی نا مجھے کال آئی میرے بہنوئی کی نا. وہ مجھے کہتے کہ یار، وہ جاپان ہی تھے ان دنوں، تو وہ مجھے کہتے یار کوئی اگر اسٹور بنائیں تو کتنے پیسے چاہیے. تو میں نے سر ان کو کہا، میں نے کہا جی 10 ملین تو ضرور ہو تو کام چلتا ہے، ادروائز مشکل. خیر انہوں نے مجھے نا اس وقت 4.3 ملین دیے اس وقت ایز اے پارٹنر. نہیں، یہ بھی میں آپ کو بڑی اسٹوری ہے، آپ کو بتاتا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ یہ اسٹور اتنے میں بنے گا نہیں، بند ہو جائے گا اگر میں کروں گا نا، یہ چل نہیں سکے گا. تو انہوں نے مجھے، جی بالکل، میری ان کی کمٹمنٹ یہ ہو گئی. انہوں نے کہا کہ میں نا تمہیں ساتھ کچھ پیسے دیتا جاؤں گا. میں نے کہا پھر میں کر لوں گا اس کو. لیکن یہ ہے کہ ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جب ضرورت پڑے نا مجھے تب مل جائیں. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لیں گے اس کو. ایکسکیوز می. ٹھیک. اب وہ انہوں نے مجھے 4.3 ملین روپیز جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ میں تو. اور یہ 2008 ہے؟ یہ 2000 نومبر 7 کی بات ہے، لیکن سٹارٹ میں نے 2008 میں کیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ڈسکشن ہے نومبر 2008 کی ہو رہی ہے. جی. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر میں کر لیتا ہوں. تو وہ انہوں نے مجھے وہ پیسے بھیج دیے.
تو میں نے جگہ ڈھونڈنی شروع کر دی. میں خیر ایک ہی دن نکلا, پہلے دن میں اللہ کی کرنی مجھے جگہ مل گئی. لوکیشن ہاں جی یہی رحمت چوک والا جی, ٹھیک ہے نا جی. یہ آپ کا سٹارٹنگ بگننگ تھا, اس وقت ویلنشیا بھی نئے نئے بنا تھا میرا خیال. اس وقت تو جی آپ دیکھ لیں 13 سال پہلے گھر دور دور ایک گھر نظر آتا تھا 13 سال پہلے نا. تو پھر میں نے یہاں سے جو ہے وہ 4.3 ملین سے میں نے سٹارٹ لیا, تو بس پھر بدل ریسٹ از ہسٹری سر, پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر برکت ڈالی اس میں. اور تو جب وہ جو پیسے تھے وہ آپ نے اس کو یوٹیلائز کیا اور پھر آپ نے اس پہ کیش فلو آپ پیسے لیتے رہے ان سے دوبارہ؟ جی میں بتاتا ہوں. اس میں یہ ہوا کہ بلکہ میں چونکہ ظاہر ہے لوگوں نے سننا ہے اس کو, تو میں آپ کو ایک بڑی زبردست جو واقعہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, جس پہ اصل میں ہمارا نارملی یونیورسٹیز کے اندر کالجز کے اندر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے بل گیٹس کا اور ان کا باقیوں کا, جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے لوگوں سے سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی, کہ ہمارا دیکھیں نا وہاں تو ہے کہ جی بینک سے پیسہ لے کے کریں, ہم ڈسکریج کرتے ہیں اس کو. تو میں اسی پہ آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ میں نے جب یہ شروع کیا نا جب بزنس, تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میں اس میں سود کا پیسہ نہیں کبھی ڈالوں گا. ٹھیک ہے, کسی بینک سے کریڈٹ کارڈ کسی بندے سے پیسہ لے کے لون نہیں لوں گا, سود پہ پیسہ نہیں لوں نہ ڈالوں گا اس میں. تو اجاز بھائی اس میں ہوا یہ کہ پھر میں نے نا جب میں نے یہ سٹارٹ کیا نا تو میرے پاس ٹوٹل 2.3 یا 2.5 ملین بچا تھا کام کرنے کے بعد, جس سے میں نے پرچیز کی تھی. تو وہ ایسے ہی ہوتا تھا کہ میری جو شیلفز ہوتی تھی نا ان کے آگے آگے ایک پروڈکٹ لگی ہوتی تھی, پیچھے شیلف خالی. ٹھیک ہے نا جی, وہ اتنا میں نے پیسے نہیں تھے کہ میں اس کو فل کر سکوں نا. صرف وہ چیزیں میرے پاس تھوڑی زیادہ تھی جن کی آبویسلی آف ٹیک زیادہ تھی. تو میرے پاس پیسے کم تھے, میں نے وہ جن سے جگہ لی رینٹ پہ ان کی سیکیورٹی تھی 8 لاکھ روپیہ. تو میں نے 3 لاکھ تو ان کو ایڈوانس دے دیا تھا, 5 لاکھ میں نے ان کو اپریل, مطلب چونکہ میں جنوری میں لے رہا تھا ان سے, اپریل کا میں نے ان کو چیک دے دیا. اسی طرح جو میں نے ریکس بنوائے نا جی ان کا بھی 5 لاکھ کی, آپ نے اس طریقے سے وہ مینیج کر 5 لاکھ ان کا بھی میں نے کریڈٹ پہ لے لیا, اور میں نے ان کو چیک وہ بھی اپریل کا چیک دے دیا. اور دونوں چیک ایک دن کے فرق سے میں نے دیے, ایک شاید مجھے یاد پڑتا ہے 10 اپریل کا تھا, ایک 9 اپریل کا تھا. تو میں نا اب وہ ٹائم آ گیا ان کی پیمنٹ کا نا, تو میں نے اب ان سے دونوں سے میں نے ریکویسٹ کی کہ یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو ذرا تھوڑا سا نا آگے کا تھا. نارملی تب اوپن چیک دیے جاتے تھے, وہ پھر آگے کوئی نہ کوئی اپنی پیمنٹ میں دے دیتا. تو میں نے وہ مجھے دونوں کہتے ہیں یار ہم نے تو وہ پیمنٹ آگے چیک دے دیے ہوئے ہیں, تو وہ پلیز ہمارے چیک ڈس آنر نہ ہو. اب میں بڑا پریشان ہوا, آپ بلیو کریں کہ میں رات کو لیٹا ہوں اور میں بہت پریشان کہ میں یا اللہ کیا بنے گا. اچھا میں نے نا اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں نے آپ سے پہلے دن یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ایسا کوئی سود ایسا کام نہیں کروں گا, تو لہٰذا میری مدد کر دے اللہ, مجھے کہیں سے پیسے مل جائیں اور ان کو میں دے دوں, سرخرو ہو جاؤں میرے. اچھا میری یہ ہمیشہ کوشش تھی, میں ڈرتا تھا ہمیشہ کہ یا اللہ کبھی ایسا نہ ہو کہ میں کسی کے پیسے نہ دے سکوں, کبھی. یقین کریں مجھے یہ ہوتا تھا کہ میری کریڈیبلٹی نہ خراب ہو, کہ میں کسی کو پیسے نہ ٹائملی دوں اور وہ کہ یہ پیمنٹ نہیں دیتا, میری ہمیشہ کوشش. اچھا یہ آپ جب ایسا کوئی ارادہ کرتے ہیں اللہ اس میں مدد فرماتے ہیں. آپ یہ ارادہ کر لیں میں نے پیسے لے لینے نہیں دینے, اللہ آپ کی مدد نہیں کریں گے. اور اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ یار یہ میں پیسے لے رہا ہوں یا اللہ میں جو کمٹمنٹ کر رہا ہوں کوشش کروں گا اس سے پہلے دے دوں, تو اللہ غائب سے مدد آتی ہے. اچھا جی وہ میں نا ایسے ہی پھر میری وہ روٹین تھی, میں کوئی آیت الکرسی اور صورتیں پڑھتا ہوا سوتا تھا, وہ میں پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آ گئی, میں سو گیا. تو میں صبح میرے فون کی بیل سے میں اٹھا تو کال آ رہی تھی, تو میں اٹھا تو میرے بہنوئی ہیں نا ان کے بھائی ہوتے تھے دبئی میں, تو وہ بھی وہاں بزنس کرتے تھے, تو ان کی مجھے کال آئی صبح نا, لیکن وہ پاکستان آئے ہوئے تھے. ان کی مجھے کال آئی کہ یار عمران ہم نے نا وہ چونڈا میں ان کی پراپرٹی تھی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار ہم نے وہ پراپرٹی بیچی ہے, تو لہٰذا جو ہے نا تم ہمارا تو اکاؤنٹ نہیں ہے یہاں پہ کوئی, تو تم اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دو تو میں تمہیں نا پیسے ٹرانسفر کروانا, کوئی پے آرڈر بنوانا ہے تمہارے نام کا. میں نے ان کو اکاؤنٹ نمبر دے دیا اور میں نے کہا میں اللہ کا شکر ادا بھی کیا. اچھا معجزہ تھا نا جی. اچھا اب یہ دیکھیں کہ میں نے اب وہ پیسے چونکہ امانت ہے ویسے بھی اس کو بھی یوز کرنا جو ہے نا وہ بغیر پرمیشن کے وہ غلط بات ہے. پھر میں نے اپنے بہنوئی سے بات کی, میں نے کہا جو ایسے مجھے پیسے, وہ کہتے ہیں یار اس میں میرا برابر کا حصہ ہے, ہم 3 بھائی ہیں. تو وہ تھی کوئی 4.6 ملین کی اماؤنٹ تھی میرا خیال ہے, یا 4.8 تھی 4.6 تھی. تو انہوں نے کہا یار اس میں تو میرے پیسے بھی ہیں 12-13 لاکھ روپے 14-15 لاکھ روپے, تو تم ایسے کرو کہ تمہیں کتنے پیسے یوز کرنے ہیں. میں نے کہا جی میں نے 1.2 ملین یوز کرنے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم کر لو, ہاں تم کر لو, جب
آئے گا میں نے دے ان کو ہی دیے میں یہ پیسے, لیکن جب آئیں گے تم دے دینا ان کو جب تمہارے. اچھا انہوں نے میرے سے نا تھوڑے تھوڑے پیسے لینے شروع کر دیے, کبھی 5 لاکھ, کبھی 8 لاکھ, کبھی 10 لاکھ, اس طرح انہوں نے پیسے لینے شروع کر دیے. اچھا اب آخری میرا نا 1.5 ملین رہ گیا, اور میرے پہ اوپر پھر وہی والی دوبارہ صورت آ گئی کہ یار ہم پیسے دینے کیسے دوں, اور انہوں نے مانگ بھی لیے تھے پیسے کہ فلاں دن مجھے پیسے دے دو. یار بھی دوبارہ وہی پروسیس تھا. پھر میں رات کو پریشان ہوں, لیٹا ہوں, پھر اللہ سے دعا کر رہا ہوں, پھر ایسے ہی پڑھتے سوتے سو گیا. صبح پھر بلیو می 1% اس میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے, مجھے میرے بڑے بہنوئی کی کال آتی ہے کہ یار وہ میں نے نا گجرانوالہ میں میری 1 ایکڑ زمین تھی وہ میں نے بیچی ہے, تو اس کی کوئی 1.2 ملین کی جو ہے نا وہ پیمنٹ تھی. وہ کہتے ہیں یار وہ انہوں نے کیش دینا ہے تو آ جاؤ تم وہاں چلتے ہیں لے کے, تو تمہارے اکاؤنٹ میں رکھ دیتا ہوں. نہیں جی وہ میں ان کے ساتھ گیا, جا کے ہم نے وہ پیمنٹ لی, وہیں سے میرا بینک میں اکاؤنٹ تھا وہیں اکاؤنٹ میں ڈالا. پھر میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا جی میں نے یہ پیسے یوز کرنے ہیں, تو وہ کہتے کر لیں. تو میں نے کہا مجھے کم از کم 1 مہینہ پہلے آپ نے بتانا ہے جب آپ کو چاہیے. کہتے کوئی بات نہیں تم یوز کر لو, تم دیکھ لیں. اسی دن وہ پیمنٹ اچھا وہ پہلی پیمنٹ بھی اسی دن ٹرانسفر ہوئی, اس سے اگلے دن چیک آ گئے اکاؤنٹ میں. اب یہ جب ٹرانسفر ہوئی اس سے اگلے دن میں نے ان کے پیسے دینے تھے. تو یہ میں بتا رہا ہوں مطلب یوتھ کے لیے جو آگے بزنس کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایسی مطلب ٹرو سٹوریز ہیں جو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ مطلب میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی, بالکل ہٹ بیتی ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ دونوں جگہ سے میں اللہ نے مجھے وہاں سے نکالا, اور میں جو ہے اس میں کامیاب ہو گیا پیمنٹ کرنے میں. یہ عمران آپ نے بتایا کہ آپ کے یہ چیلنجز تھے فائنینشیل آپ نے کیا, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ پیسوں کے چیلنجز تو آپ نے کی اور دعا کی پورا ہو گیا. ہیومن ریسورس میں کوئی بھی کامیابی ہوتی ہے, آپ نے کھیلا شروع کیا سفر, ہیومن ریسورس کے والے سے ٹیم کے والے سے آپ کی کیا پوائنٹ ہے اس میں؟ جی دیکھیں ہیومن ریسورس کے بغیر تو آپ کوئی بھی بندہ کہے کوئی کام کرنا چاہے تو وہ پاسبل نہیں ہے. کیسے آپ نے ٹیم بنائی؟ ٹیم ایسے تھا جی, جب میں نے سٹارٹ لیا نا جی تو آپ بلیو کریں گے کہ پہلے دن میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں امپلائی بھی رکھ سکتا. پہلے دنوں میں میرے دوست بیٹھتے رہے کیش ٹلز کے اوپر. جی کچھ بھی نہیں تھا, میرے دوست بیٹھے تھے پہلے دن. جی بالکل. اچھا پھر میرے 2 بھائی تھے میرے ساتھ جو اس میں شروع سے انوالو ہے میرے ساتھ, ان کو بھی میں نے جو ہے نا وہ سکھایا ٹل, ان کو آتے آتے آئی. ہم نے 1 کیشیئر رکھا تھا, صرف ہماری 3 ٹلز تھیں, ہم نے 1 کیشیئر رکھا تھا. تو ہم اسی 1 کیشیئر کے ساتھ چلتے رہے. میں بھی جب مجھے ٹائم ملتا تھا میں بیٹھ جاتا تھا. بھائی تھے ان کو آہستہ آہستہ سکھایا, وہ پھر بیٹھنا شروع ہو گئے. تو میرے پاس جب میں نے سٹارٹ لیا تھا نا جی میرے پاس ٹوٹل میرے خیال 15 یا 20 لوگ تھے, اس کے اندر ہی فگر تھی ٹوٹل. ان میں بھی یہ ہوتا تھا کہ سیلری میں سوچتا تھا پتہ نہیں میں دے سکوں گا کہ نہیں دے سکوں گا, لیکن الحمدللہ جو ہے وہ ہم نے اللہ نے ہمارے کام میں پہلے دن سے برکت ڈال دی. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے جب یہ سٹارٹ لیا نا جی اسٹور کا, تو ہوا یہ کہ اوپننگ سے نا چند دن پہلے مجھے خواب آتا ہے کہ ہماری نا سیلز 2,09,000 روپے کی سیلز جو ہے نا وہ ہوئی ہیں اوپننگ کے اوپر, اوپننگ پہ. اچھا تب ہم ڈسکس یہ کرتے تھے کہ ہماری 50,000 روپے سیل ہو جائے نا تو ہمارے لیے بہت ہے, بریک ایون, اور ہم کچھ نہ کچھ اس میں سے ارن بھی کر لیں گے. تو میں نے کس ایئر کی بات ہے؟ 2008 کی سٹارٹ, جنوری 2008 کی. میں نے فروری میں ہم نے کھولا تھا, یہ میں بات آپ کو کیونکہ جنوری سے ہم نے 2,09,000 سیل ہوگی. یہ خواب میں ہو رہی ہے. اچھا خواب میں ہو رہی ہے, حقیقت میں نہیں ہو رہی یہ خواب. اچھا نہیں میں بتانے لگا نا جی. تو میں ایسے اٹھا صبح, تو میں نے اچھا میں ٹوٹل ہم 4 گھنٹے سوتے تھے. تو 9 بجے ہم گھر سے نکلتے تھے اور رات سحری کے ٹائم 5 بجے ہم گھر واپس آتے تھے. تو 4 گھنٹے ہم سو کے پھر ہم اٹھ کے چلے جاتے تھے. یہ ہم تینوں بھائی اور 7 لڑکے, کام اتنا ٹف تھا. اچھا جی وہ میں نے صبح اٹھا تو میں نے اپنی والدہ کو نا میں نے یہ اپنا خواب سنایا نا. میں نے امی کو کہا, میں نے کہا جی ایسے مجھے خواب ہے. تو امی نا میرے ہنسنا شروع ہو گئی آگے سے. مجھے کہتے ہیں تم سارا دن آج کل کام یہی کرتے ہو, سوچتے یہی ہو, تو اوبیسلی پھر وہ خواب بھی ویسے. ہاں جی ٹھیک ہے, نہیں وہ کہتی خواب بھی پھر ویسے ہی آئیں, لیکن امی کہتی چلو اللہ تمہیں کامیاب کرے, اللہ تمہیں جو تمہاری سوچ ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ کر دے. تو وڈ یو بلیو اجاز بھی جب ہماری پہلے دن کی سیل کلوز ہوئی نا وہ 2,03,000 روپے پہ جا کے کلوز ہوئی پہلے دن کی. ٹھیک ہے, یہ اوپننگ کی سیل تھی. 50,000 کا پلان تھا, 2,03,000 جی پہلے دن. لیکن ہماری جو چونکہ اوپننگ پہ نارملی سیل زیادہ ہوتی ہے
اس اچھا پہلے دن جو ویسے پھر ہماری پہلے مہینے کی جو ایوریج سیلز تھی نا جی وہ 1,60,000 روپے ایوریج تھی. 48 لاکھ روپے کی سیلز تھی ہمارے ایک مہینے. اور میرا 75,000 روپے رینٹ تھا اس وقت اس بلڈنگ کا. میرا خیال بجلی کا بل بھی کوئی بڑا بھی 25-30 35,000. ہاں تو وہ میرا آپ کہہ لیں 1.5-2 لاکھ روپے میں 2 لاکھ میں میکسیمم میرے اخراجات جو ہے نا وہ مینیج ہو جاتے تھے. اچھا اب اس میں یہ تھا کہ مجھے اگر میں 10% بھی پروفٹ لگاؤں تو مجھے تو 4-5 لاکھ روپے 4.5 لاکھ روپے بچتا تھا. تو مجھے وہ پہلے دن سے ڈے فرسٹ سے 2-3 لاکھ روپے جو ہے نا وہ میری جیب میں آنا شروع ہو گیا. اب پھر وہ جو میں نے آپ سے بات کی تھی نا کہ میں نے جیسے اپنے بہنوئی کو کہا کہ بھائی مجھے ساتھ پیسے دیں, پھر مجھے نا تھوڑا سا یہ ہوا کہ جیسے پلاسٹک کے جو ٹب بالٹیاں برتن اس طرح کی وہ چیزیں نا وہ اس میں تھوڑا نارملی پروفٹ زیادہ ہوتا ہے, لیکن وہ میں نے نا وہ لا کے رکھنا شروع کر دیں. اچھا وہ میں نے لا کے رکھے ایک ہفتے میں وہ ساری بک گئی. اچھا میں نے اپنے بہنوئی کو کہا کہ یار اگر مجھے 5-1 لاکھ روپے آپ دے دیں نا تو میں آپ کو یعنی یہ ہم سیکشن پورا بنا سکتے ہیں اور اس میں اچھا پروفٹ ہے. انہوں نے مجھے یاد ہے کوئی 3-3.5 لاکھ روپے نا دے دیا فوراً. اچھا جی وہ دے دیا انہوں نے, تو میں نے وہ اس میں وہ چیزیں رکھ. اچھا اس سے ہمارا نا پروفٹ ہونا. اچھا میں ڈیلی بیس پہ نا کیونکہ ہمارا امپورٹیڈ آئٹم ساری شالمی سے آتی ہیں تو میں ڈیلی بیس پہ شالم جاتا تھا. دن میں بائنگ یہاں کرتا تھا, شام کو میں شالم چلا جاتا تھا. تو وہ میں تھوڑا پھر میرا نا وہی تھوڑا سامان لاتا تھا. میرا ڈر ہوتا تھا کہ کہیں میں ہاں کہ پیمنٹ نہ لوگوں ہاں مجھے یہ تھا نہیں میں صرف یہ تھا کہ میں کسی کے نا ایسا نہ ہو میں سامان لے ہوں پیمنٹ نہ دے سکوں, بس یہ ڈر تھا مجھے نا. اچھا وہ میری سیل وہ لیکن سامان میں لاتا تھا بک جاتا تھا فوراً, سامان لاتا تھا بک جاتا تھا فوراً. اچھا میں نے کیا کیا میں نے ایک دن نا میں نے کہا آپ کی نبض پہ آتی نا کسٹمر کی آپ وہ جاتی وہی تھے. جی بالکل وہ تو اوبویسلی 12 سال تھا. ہاں جی. اچھا میں نے کیا کیا اس دن میں نے ایک دن بیٹھ کے میں نے سوچا میں نے کہا یار میری نیت تو خراب نہیں ہے کہ میں نے کسی کے پیسے نہیں دینے, تو میں اللہ کا نام لے کے نا میں کرتا ہوں, میں کھل کے کام کرتا ہوں. اچھا تب تک ایک میری ویسے ہی اپنے بزنس میں ویسے تو لوگ جانتے تھے لیکن اپنے بزنس میں بھی کریڈیبلٹی بن گئی ہوئی تھی کہ لوگ پیسے سامان لا رہا تھا, لوگوں کو پیسے بھی ٹائملی دیے جا رہا تھا. تو اس دن جی میں نے اگر کوئی چیز میں 6 پیس لے کے آتا تھا نا تو میں نے کہا بند کارٹنز میں بزنس کروں گا, تو میں نے بند کارٹنز میں وہ بزنس سٹارٹ کیا. اچھا وہ میری سیل ایسے ٹیک آف ہو گئی. 4-5 لاکھ کی جو تھی جو آپ کا تھا جی یعنی کہ 48 لاکھ کی جو سیل تھی جی وہ 70 75 80 پہ جانا شروع ہو گئی, وہ پھر کروڑ ایسے. مجھے یاد ہے ہماری جو پہلی عید آئی تھی نا 2008 کی بات 2008 کی ہی بات کر رہا ہوں, جو اس سال میں جو پہلی عید آئی نا جی, ہاں جی اس سال میں جو پہلی عید آئی تو اس پہ ہماری سیل ہوئی 3,75,000 روپے ایک دن کی. تو ہم پوری فیملی ہماری حالت دیکھنے والی تھی پوری فیملی کی نا, تو ہم چھلانگے مار رہے تھے کہ یار ہماری مطلب ہم نے گھر میں جا کے نا شور مچایا ہوا تھا سب نے کہ ہماری آج 3,75,000 روپے کی سیل ہوئی ہے. تو وہ بس ایسا مومنٹ تھے کہ پھر وہ میری اللہ کا شکر ہے پھر وہ سیل بڑھتے ایسی ہوئی کہ اچھا وہ چند دنوں میں ہی پھر نا وہ رینبو بھی ہونا شروع ہو گئی. کمپنیز میں اسٹورز میں ہوتا ہے آواز ہو گئی کہ وہ ہاں جی وہ جو ہے. تو نیسلے میں ایک لڑکا ہوتا تھا علی, اس نے مجھے بتایا سہیل صاحب سے میرا اچھا ریلیشن شپ ہے جلال سنز والے جو ہے وہ میرے بھائیوں کی طرح, جب میں ان کے پاس جاب بھی کرتا تو مجھے بھائیوں کی طرح رکھا انہوں نے. تو وہ مجھے علی نے بتایا کہ میری سہیل صاحب سے ڈسکشن ہو رہی تھی آپ کے بارے میں. تو سہیل صاحب کہتے ہیں کہ یار اس لڑکے نے کامیاب ہو ہی جانا تھا, جتنا وہ محنتی اور جتنا وہ تھا نا کام کرنے والا اس نے کامیاب ہو ہی جانا تھا. تو میں نے بہت اسٹرگل کی الحمدللہ. مجھے یہ بتائیے کہ 8 کے بعد پھر آپ گروتھ پلان بنایا, اب آپ کے کتنے سٹورز ہیں اور کتنے ہیومن ریسورس ہیں اور ان کے لیے کیا آپ سسٹمز وغیرہ ڈیولپ کر رہے ہیں؟ جی گروتھ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے جب 2008 میں یہ شروع کیا نا جی تو 2009-10 کے اینڈ پہ جا کے نا مجھے فیل ہوا کہ یار اگر ہم ایک سٹور اور کیوں نہ بنا لیں. تو اس میں یہ میں ویسے بڑی جگہ پہ ذکر کرتا ہوں, یہاں بھی کروں گا کہ میرے جو دونوں بھائی میرے ساتھ انوالو ہیں نا, ایک مجھ سے بڑے ہیں ایک چھوٹے ہیں, تو ان کو میں نے کہا یار میں سوچ رہا ہوں ایک سٹور اور بنا رہے ہیں. تو دونوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے, اور وہ میں تھوڑا پنجابی میں بتاؤں گا. وہ کہتے یار تو اگے نہیں سانو سون دینا, جی تو دوسرا سٹور بنا لیا تو سانو کہیں گا بھی 24 گھنٹے جاگو.
اچھا خیر وہ دونوں جو ہے نا وہ اصل میں ان کا تھوڑا سا مائنڈ ایک تو یہ بھی تھا کہ یہ ہمیں ریسٹ نہیں کرنے دے گا، دوسرا یہ بھی تھا کہ ہم ایک سٹور تو مینیج کر رہے ہیں، دو ہم کیسے مینیج کر پائیں گے. لیکن اللہ کا شکر ہے میرا ایک ویژن تھا، مجھے پتا تھا میں نے کام کیسے کرنا ہے، تو خیر میں نے وہ سٹور اوپن کر لیا دوسرا نا. اسی طرح دوسرا وہ اللہ نے اس میں بھی کامیابی دی، پھر ہمیں لگا نہیں یار یہ تو بڑا اچھا ہے، تیسرا کھول لیں، پھر تیسرا کھول لیا، چوتھا پانچ، بس اس طرح کرتے کرتے ہم نے 6 سٹور کھول لیا الحمدللہ. 6 اسٹور ہو گئے جی 6 سٹور ہو گئے. اور ہائرنگ بھی ساتھ کرتے گئے؟ جی ہائرنگ بھی اوبویسلی وہ پھر جیسے جیسے ضرورت بنتی کہ جب ہم نے تیسرا سٹور کھولا نا جی، تب ہم پہلے ہم سٹور پہ بیٹھتے تھے، پھر ہم نے اپنا ہیڈ آفس علیحدہ کیا، وہاں پہ نئے بندے کو نئے ڈپارٹمنٹ بنائے، ٹیم ایڈ کی، مطلب ہمارے پاس ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کوئی نہیں تھا، وہ ہم نے بلڈ کیا، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، وہ ہم نے کیا، پروکیورمنٹ کا پراپر نہیں تھا، اس کو پراپر کیا، ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد ہمارا مطلب اوور آل اس میں جو فنانس کا پراپر ڈپارٹمنٹ بنایا، آئی ٹی، مطلب یہ سارے پھر ہم نے وہاں پہ اپنے ڈپارٹمنٹس بنائے کہ تاکہ اگر ہم نے اس کو گرو کرنا ہے تو پھر ہمیں آج یہ کام کرنے پڑیں گے. تو پھر ہم نے وہ کیا، وہ اللہ کا شکر ہوا، پھر اسی بیس پہ ہم نے باقی اسٹور بھی کھولے. مجھے یہ بتائیے عمران، اب کووڈ آ گیا، پینڈیمک آ گیا، پینڈیمک میں آپ نے کیا اسٹریٹجی کی؟ کیونکہ 2 مہینے تو ٹوٹل ایسے لگا تھا کیسے سب کچھ ہی بند ہو گیا جی، اور دل بیٹھ جاتا تھا کہ اتنے خرچے اتنے ایکسپینس دینے ہوتے تھے. پینڈیمک کو کیسے آپ نے کنٹرول کیا، مینیج کیا؟ اور اس کے بعد سب سے بڑا جو کوشچن ہے، گروتھ جب بھی آتی ہے تو پین بھی آتی ہے. جی بالکل. تو اس پین کو اب آگے فیوچر میں آپ کیسے پلان کریں گے؟ پہلے مجھے کووڈ کا پھر گروتھ کے بارے میں بتائیے. اچھا کووڈ میں اس طرح تھا کہ ہم نے پہلے جو مارچ اور اپریل میں ہماری سیلز تو آپ سب کو پتہ ہے اتنی بوسٹ کر گئی تھی، بوسٹ کر کیونکہ آپ کی ڈیمانڈ بڑی ہوئی نا. اصل میں وہ آپ نے چونکہ ویڈیوز وائرل ہو گئیں مختلف ملکوں کی، جیسے یورپ کی بھی کچھ ہوئی، امریکہ کی بھی ہوئی، کہ سٹورز خالی ہو گئے ہیں، اور یہی تھا کہ لوگوں کو یہ تھا کہ شاید یہ ذخیرہ کر رہے تھے بیسیکلی. تو وہ لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید کوئی ایسا کام ہوگا کہ یہ سٹورز بھی بند ہو جائیں گے. وہ ایک پینک کریٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے. اس پینک بائنگ میں وہ 1.5 مہینہ پینک بائنگ اس طرح تھی کہ ہماری آلموسٹ 3 ٹائمز سیلز جو ہیں وہ انکریز کر رہی، لیکن اس میں جو بیسک نیسیسٹیز تھی نا ان کی سیلز زیادہ تھی، اور جو باقی جو تھا ہاں لگژریز لوگوں کا ادھر دھیان کوئی نہیں تھا. اچھا اس میں بیسک میں ہمارا پروفٹ بھی پھر آپ کو پتا ہے بہت کم ہوتا جی. تو وہ سارا یہ ہوا. اچھا اس میں یہ ہوا کہ اس کے بعد جب مئی سے پھر آن ورڈ نا پھر سیلز پھر بیٹھ گئی، پھر تو سیلز نارمل سے وہ 25-20% اس طرح جو ہے 15-20-25 ویری کرتی رہی، وہ نیچے آتا نارمل ایوریج سیل سے. تو اس میں پھر اوبویسلی کافی پریشانی، کیونکہ آپ کے جو بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں ایک سرٹن سیل پہ سیٹ ہوتے ہیں. اچھا اگر وہ سیل سے ہی نیچے اس سیل سے ہی فگر نیچے آ جائے تو اس کا مطلب ہے آپ نقصان کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو ہم آلموسٹ لاس میں چلے گئے تھے، کیونکہ وہی 10-15% جو اوپر والی 15-20% ہوتی ہے اسی میں مارجن ہوتا ہے ہمارا نا، تو وہ ہم لاس میں. لیکن الحمدللہ اجاز بھائی ہم نے ایک سنگل امپلائی بھی کووڈ کی وجہ سے ہم نے فارغ نہیں کیا، اور دوسرا ہم نے کسی کی ایک سنگل پینی سیلری بھی کم نہیں کی. میرے پاس آلموسٹ 1000 امپلائی تھا ابھی، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ اس 1000 امپلائی میں سے ہم نے کسی کو فارغ نہیں کیا، اور نہ کسی کی ہم نے سیلری کم کی، ٹھیک ہے نا جی. ہاں لیکن اگر یہ صورتحال چلتی رہتی تو پھر شاید اوبویسلی ظاہر آپ نے ہاں پھر شاید کرنے، لیکن اللہ کا شکر ہوا کہ وہ اگست کے اندر 5 اگست کو انہوں نے یہ ختم کر دیا لاک ڈاؤن، تو وہ ہماری سیلز پھر دوبارہ ریوائیو ہونا شروع ہو گئی الحمدللہ. تو یہ تو تھا کووڈ کی وجہ، مطلب کووڈ میں جو بھی رہا سینیریو اس میں، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم سروائیو ہم نے کیا بھی اور ہم ٹھیک چلتے رہے. مجھے یہ بتائیے کہ اب آگے فیوچر میں کیش اینڈ کیری کا نیکسٹ 5 ایئرس کا کیا پلان ہے آپ کے پاس رینبو کیش اینڈ کیری؟ جی اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک گجرانوالہ میں جگہ پڑی ہے، میں رات بھی اس کو وزٹ کر کے آیا ہوں، ہو سکتا ہے میں اس کو شروع کر لوں ابھی نا. اچھا تو میری اپنی ذاتی جگہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، جی بنی ہوئی ہے، اس کی رینوویشن شہر میں جی، یہ شہر سیٹلائٹ ٹاؤن بڑا مشہور ہے، ہاں جی سیٹلائٹ ٹاؤن ویسے ہی پوش ایریا ان کا. وہ ویسے تو وہ میں نے 2015 میں جگہ لی تھی، وہ آج بناتے ابھی تک نہیں وہ بنایا، لیکن اب ہمارا پلان ہے اس کو انشاءاللہ اس کو بنانے کا. تو وہ ایک ہم بنا رہے ہیں، پنڈی میں ایک جگہ لی ہوئی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ بنائیں گے.
فیوچر میں. مطلب اگلے 5 سال میں کتنے اسٹورز ہوں گے؟ آج دیکھیں جی اگلے 5 سال میں انشاءاللہ ہم 10 اسٹور تو منیمم جو ہے نا وہ پلان کرتے ہیں. نہیں بنے گے انشاءاللہ. مجھے ایک بات بتائیے، ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے اسی پینڈیمک کے کانٹیکسٹ میں بھی ہے کہ گروتھ آتی ہے تو پین بھی آتی ہے. جی تو آپ کا جو گروتھ کے حوالے سے میں 2 چیزیں پوچھوں گا. کووڈ میں ایک ٹیکنالوجی کا آن لائن ریٹیل بڑی چل پڑی. جی ریٹیل کے اپنے کچھ ریٹیل کے اسٹور ویسے بھی تھوڑے سے ان کی سیلز کا مطلب بند بھی ہو گئی. جی اور پھر نئی انٹریز آ رہی. امتیاز اسٹور آ گیا گجرانوالہ میں، لاہور میں اس کی انٹری آ گئی، اور بھی 200-250 جو اسٹرکچر اسٹور ہیں جو دکانوں کو چھوڑ دیں. اتنا زیادہ آپ کا کمپٹیشن آ رہا ہے، مارجنس کم ہوتے جا رہے ہیں اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھتی جا رہی ہے. کیسے دیکھتے ہیں سارے چیزیں؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ گروتھ تو اب میں نے آپ کو یہ بات کر دی کہ گروتھ ہمارا اپنا سلسلہ کیا ہے. اعجاز بھائی جتنا مرضی کمپٹیشن آ جائے، آپ پوری دنیا میں دیکھیں، اگر ہم دیکھتے ہیں تو بڑی ہمارے وہاں تو اتنی بڑی سپر مارکیٹس ہیں ہی نہیں جتنی بڑی باہر لاکھوں اسکوائر فٹ. ہاں وال مارٹ لاکھوں اسکوائر فٹ میں، اسپنیز ہے، ویٹروز ہے، یہ ٹیسکو ہے، سینسبری ہیں، کیرفور ہیں، بہت بڑے ہیں. لیکن ان کے کہیں بھی پوری دنیا میں آنے سے کوئی چھوٹے اسٹور بند نہیں ہوئے. آج بھی چل رہے ہیں، بڑے بھی چل رہے ہیں، چھوٹے بھی چل رہے ہیں. اگر میں پچھلے 15 سال میں دیکھوں پاکستان کے اندر بہت ریپڈ گروتھ آئی ہے اس بزنس کے اندر کہ سپر مارکیٹس بے شمار بنے. سر میں آپ کو بتاؤں 2013 کے اندر ہم نے فگرز لی تھیں کہ پاکستان کے اندر جو ماڈرن ریٹیل ہے وہ 6% پہ کام کر رہی ہے ہول، صرف سپر مارکیٹس نہیں، ایز اے ہول، چاہے اس میں شوز بھی ہے اس میں. تو 94% کا گیپ تھا اس کے اندر 2013 میں. اس کے بعد خیر میں نے وہ دیکھی نہیں فگرز کیا ہیں ابھی، ٹھیک ہے. تو امریکہ میں ریورس تھا کہ 94% ماڈرن ریٹیل ہے، 6% جو ہے وہ جو ہم روایتی جو دکانداری ہے وہ ہے وہاں پہ. اسی طرح جاپان 66% پہ تھا، ٹھیک ہے، مختلف ملکوں کی. تو بات یہ ہے کہ یہاں جتنا مرضی آ جائے، یہاں میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. آپ جتنا مرضی بڑھا، جی ٹھیک ہے نا جی. میں ٹرکی گیا تو وہاں وہ ٹرکش ایک میرا دوست ہے، تو وہ مجھے کہتا ہے جی آپ کے کون سی بڑی چین ہے، کون سب سے ظاہر ہے. جو تھا میں نے ان کا بتا دیا کہ جی وہ انہوں کے کتنے آؤٹ لیٹ ہوں گے. میں کہا ان کے 6-8 آؤٹ لیٹ ہوں گے لیکن والیوم کافی بڑے ہیں. کہتا ہے بس. میں نے کہا کہتا ہے یار یہاں ہمارے چھوٹی سے چھوٹی بھی چین 500 اسٹور کی ہے. اللہ، ٹھیک ہے نا جی. تو سر یہاں تو 22 کروڑ لوگ ہیں، ترکی میں نہیں ہے 22 کروڑ. نہیں بڑی بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. ملکوں کی جو آتے ہیں نا برانڈس، وہ تو ان کے منہ پانی آتا ہے. جی بالکل. سر مجھے ایک بات بتائیں عمران، آپ کو جہاں اس سے تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ گروتھ آئی آپ نے، اچھا ڈیجیٹل کا نہیں بتایا کہ آن لائن سیلز کے اوپر سیشن کیا. اچھا جی یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ آن لائن سیلز کے اوپر دیکھیں، میں چونکہ ظاہر ہے اوبویسلی اپنے ویسے بھی باہر جاتے ہیں، پھر میرا ویسے بھی یہ پیشن ہے، تو میں جہاں بھی پوری دنیا میں جاتا ہوں میں سپر مارکیٹ ضرور میں جاتا ہوں. بھی ابھی بھی اگر آپ فگرز اٹھا لیں نا آن لائن پوری دنیا میں ہو رہی، لیکن اگر آپ اسپیشلی گروسری کی بات کرتے ہیں تو گروسریز بڑے بھی جو ڈیولپڈ کنٹری ہیں ان کے اندر 10% سے زیادہ نہیں ہے ابھی بھی. آپ اپیرل کی بات کر سکتے ہیں، آپ فیشن کی اوور آل بات کر سکتے ہیں، کاسمیٹک کی کر سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے 90% پہ ہو، 70 پہ ہو. میں ایک بات کر رہا ہوں، لیکن گروسری ایک ایسی چیز ہے کہ لوگ جا کے دیکھ کے لینا چاہتے ہیں. ہاں یہ تو ہو سکتا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ میرے پاس کوئی میں نے کوئی جو بھی ہے، کوئی کوک میں نے لینی ہے، میں نے کوئی فروزن میں کوئی آئٹم لے لینی ہے، یا میں نے کوئی ویجیٹیبل مجھے میٹ کی ضرورت پڑ گئی ہے تو میں فوراً منگوا لوں. لیکن لوگ جا کے بائی کرنا چاہتے ہیں. اچھا ایک اور یہ ہوتا ہے، یہ ایسا کام ہے سپر مارکیٹ کہ ایک لیڈیز کے لیے اسپیشلی کہ آپ جب گھر میں ہوتے ہیں آپ 100 چیزوں کی لسٹ بناتے ہیں کہ میں نے یہ 100 پروڈکٹ مہینے بعد خریدنی، بٹ آپ لیڈیز کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے جب اسٹور کے اندر جانا ہے نا میں نے 100 نہیں خریدنی. سر پکڑنا پڑتا ہے سر. ہاں جی سر آپ تو فیل کر سکتے ہیں کیونکہ پیسے آپ نے دینے ہیں نا سر. کو میں نے دیکھا کہ وہ اس نے نا اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا ہوا اسٹور میں کیا نا، میں نے کہا جی شاید محبت ہے. وہ کہتے نہیں کہ میں بیگم کا ہاتھ پکڑا ہوا کہ کہیں سارا کچھ ہے میرے پاس جیب میں پیسے نہیں اتنے. اچھا سر ہمارے نا ایک کسٹمر تھے، اللہ ان کو جنرل سے میرے فوت ہو گئے، میں ان کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں اس بات کا. وہ مجھے کہتے ہیں وہ آئے تو وہ سگریٹ پی رہے تھے وہ اسٹور کے اندر، وہ الاؤ نہیں ہے، تو لڑکوں نے ان کو روک دیا کہ سر سگریٹ الاؤ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی میں تو سگریٹ ضرور پیوں گا.
تو میں انہوں نے وہ تھوڑا سا نا وہ تھوڑا سا شاؤٹنگ ہوئی تو وہ میں چلا گیا. میں نے کہا سر اندر سامان پڑا ہوتا ہے, آپ کی مہربانی. کہتا ہے یار میری گل سنو, پنجابی میں تھوڑا سا, کیونکہ انہوں نے بتایا پنجابی میں, آپ کو پنجابی میں بتاتا ہوں. کہتے یار میری گل سنو, دیکھو جدوں بندہ اتنے آتا ہے کہندا بیگم ٹرالی لے کے نکلਦੀ ہے, جوں ٹرالی بھرਦੀ ہے تو بندے دا دل اونسراں بہندا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو کہندا یار جدوں دل بہندا ہے پھر سگریٹ پین نوں دل کردا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہتے یار تہاڈی مہربانی, میں اگے نہیں جاندا پر اتنے کھلو کے مینوں سگریٹ پین دیا کرو. تو میں نے ان کو الاؤ کر دیا. میں نے کہا سر آپ سگریٹ پی سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ 100 پروڈکٹ کی لسٹ آپ نے بنائی ہوتی ہے, لیکن آپ 120 125 200 150 آپ خرید کے. ایک اور چھوٹا سا واقعہ سنا رہا ہوں. ہمارے ایک کسٹمر ہے, ڈاکٹر ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب مجھے کہتے ہیں یار عمران ویسے نا مینوں ایک گل دس. میں وہ بھی پنجابی میں بات کروں, پنجابی میں ذرا مزہ آتا ہے, میں اس لیے پنجابی میں تھوڑا سا نا. کہتے یار مینوں نا ایک گل, میں کہتا یار مینوں ایک گل دس. پوچھو ڈاکٹر صاحب. کہتے یار مینوں ایک بندہ دس ہے جنہیں نا سپر مارکیٹ کا کنسیپٹ دیتا سی. اچھا ہاں, سیلف سروس. ہاں جی, سیلف سروس کا نا. میں کہ کیوں ڈاکٹر صاحب. کہتے یار انہوں گولی مارنی ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں, میں کہ کیوں ڈاکٹر صاحب. کہتے یار جیباں خالی کرا دیندا ہے. میں کہ جی اچھا. میں کہ ڈاکٹر صاحب تہانوں وہ مارن کی ضرورت نہیں ہے, جڑا قتل ہے اپنے سر تے لین کی ضرورت ہے, وہ مر گیا آلریڈی نا. کہتے کون سی ویسے. میں کہ سیم والٹن سی والمارٹ والا. میں کہ انہیں ہے جڑا ہے نا کنسیپٹ جڑا ہے نا دیتا سی. تو یہ ایک ایسی مارل میں آپ کو بات وہاں سے چلی تھی کہ ایسا کام ہے کہ جب تک آپ اس کو فزیکلی نہیں آئیں گے اور آپ کی سیٹسفیکشن نہیں ہے. اچھا ایک اور بات ہے کہ جب آپ نے 100 کی لسٹ بنائی ہے لیکن ایکچوئل میں آپ کی 150 آئٹم ضرورت ہیں, وہ آپ کو یاد نہیں ہوتی. آپ جب دیکھ کے پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو یاد آتا ہے میں نے یہ بھی لینا تھا, ٹھیک ہے. تو دیکھ کے چیزیں آپ کو پتہ چلتی ہیں کہ میں نے یہ خریدنا تھا. سر اب میں کیونکہ ٹائم کی بندش ہے, میں نے اس کو کلوز کرنا ہے. مجھے 2-4 چیزیں آپ سے پوچھنی ہیں. ایک تو اپنے آرگنائزیشن کے حوالے سے جب گرو کر جاتا تھا نا, اور ایک بندہ جو ایک سیالکوٹ سے ایک چھوٹے سے دیہات سے چلتا ہے اور جس نے ایک فارمل ایجوکیشن بھی, پی ایچ ڈی, ایم اے نہیں کیا, بی اے نہیں کیا, اور اس لیول پہ آ جاتا ہے اور یہ 39-40 کے ٹچ کر رہا ہے اس کو, اور اگلے 10 سال اس نے اگر اسٹریٹجی کے پلان بنانا اپنی کمپنی کا, تو وہ کمپنی کی سب سے امپورٹنٹ چیز اس نے سسٹم بنانی ہے, اس نے اپنا فائنانس کو, اپنی ایچ آر کو, اور اپنی سب چیزوں کو, اور اپنی لوگوں کی گرومنگ, ٹریننگ, تاکہ وہ آپ کا سسٹم جو جیسے والمارٹ کو ہم بات کرتے ہیں تو وہ اس کے مطابق چلے. تو اب اس کے لیے آپ کی کیا پلاننگ ہے کہ اپنی بیسٹ مینجمنٹ لیڈرشپ پریکٹسز اور ایچ آر پریکٹسز اپنی کمپنی میں لے کے ہیں, وہ کیا 3-4 چیزیں ہیں؟ جیسے اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے چونکہ یہ بڑی ریپڈ ایکسپینشن کی ہم نے, تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے یہ ہمیں مطلب ایک وہ ہے کہ لوگ ہمیں سیکنڈ لاہور کے اندر, لاہور کے بزنس کو دیکھیں ہمیں لوگ سیکنڈ نمبر پہ ریٹ کرتے ہیں. جی سر, ہمیں سیکنڈ نمبر پہ لوگ ریٹ کرتے ہیں. اچھا وہ صرف سیلز والیوم سے نہیں, اوور آل ہم نے جس طرح کسٹمر سروس جی اوور آل ہم نے پھر جیسا ہم نے ایمبیانس دیا ہوا ہے, ہم نے اوور آل پیسہ انویسٹ کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ایسا نہیں کہتا کہ ہماری لیکن کچھ ایسی چیزیں جو لوکل ہمارے نہیں بنا ہی نہیں سکتے. جیسے میں بات کر رہا ہوں ریفریجریشن ہے نا, سپر مارکیٹ ہے ہمارے پاکستان میں بنتی نہیں ہے سپر مارکیٹ کے لیے, میں باہر سے لے کے آتا ہوں, وہ امپورٹ کرتا ہوں. اچھا ریکس ہیں وہ اگر لوکل مطلب ایسے ہیں کہ وہ کوالٹی نہیں ہے وہ نا, تو ان میں چیز اس طرح ڈسپلے نہیں ہو سکتی, تو میں وہ بھی امپورٹ کرتا ہوں. تو میں اوور آل اچھا وہ چیز یہاں بنتی ہو میں کبھی بھی باہر سے نہ لوں, کبھی بھی نہ میں باہر سے, ہاں مجھے مجبوری ہے وہاں جانا پڑتا ہے. لیکن میں نے یہ پیسہ اس لیے میں نے لگایا ان کے اوپر کہ یار یہ سپر مارکیٹ بنانی ہے تو پھر سپر مارکیٹ ہی بنائیں. تو میں باہر جا کے اگر جو چیزیں دیکھتا ہوں, چلو سیم تو نہیں لیکن کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اس کا وہ 80% 70% اس طرح کی سپر مارکیٹ جو ہے وہ ہم بنا دیں. تو ہمیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ لوگ, آپ نے سسٹمز کی بات کی, میرے پہلے دن سے یہ ہے کہ میں سسٹمز پہ, میں ہوں نہیں ہوں اس کمپنی کو فرق نہ پڑے, کوئی اور بندہ ہے نہیں ہے اس کمپنی کو فرق نہ پڑے. تو میرے شروع سے یہ رہا ہے کہ میں سسٹمز پہ کام کروں, اور ٹھیک ہے میں کوشش کر رہا ہوں ڈے بائی ڈے, ابھی بڑی امپرومنٹ کی ضرورت ہے, لیکن ہمیں لوگ میری ہی فیلڈ کے لوگ اکثر ملتے ہیں تو وہ یہ بات کرتے ہیں یار اس نے اپنے سسٹم بنا لیے ہیں, ہم وہیں کے وہیں سوچتے رہ گئے ہیں. بے شمار لوگ مجھے یہ کہتے ہیں, اس پہ نہیں جاتے.
اچھا اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے ہماری فیلڈ میں لوگ کچھ لوگ بلیو بھی نہیں کرتے لوگوں کے اوپر نا, ہاں ٹرسٹ نہیں کرتے, ٹرسٹ نہیں ہے. تو میں اللہ کا شکر ہے, میرا یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ مجھے ٹیم اللہ نے دی ہوئی ہے وہ اچھی ہے, وہ اللہ کا شکر ہے. ہاں کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ جی ٹرسٹ نہیں ہے مجھے کسی کے اوپر, وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں. اب میں آخری پارٹ پہ آ رہا ہوں آج کے سیشن کا, ذرا آپ لوگوں کی توجہ چاہیے. مجھے یہ بتائیے کہ کامیابی کو کیسے ڈیفائن کریں, چند لفظ میں. کامیابی کو میں یہ بات ویسے اکثر کرتا ہوں, چونکہ میں مختلف یونیورسٹیز کے اندر بھی جاتا ہوں, انٹرپرینور پہ شپ پہ ٹاکس ہوتی ہیں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ میری نظر میں 2-3 چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ کامیابی. ایک ہے سر سب سے پہلے کہ آپ کوئی بھی کام کریں اس کے لیے آپ کی نیت ٹھیک ہو, صاف نیت کا ہونا بہت ضروری. دوسرا ہے کہ جو آپ کام پھر کرنے جا رہے ہیں اس میں محنت آپ کی اتنی ہو کہ آپ ہر حد کراس کر دیں محنت کرنے میں. تیسرا ہے اس کا رزلٹ. آپ یقین کریں اللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کی محنت نہیں رکھوں گا, کسی انسان کی محنت نہیں رکھوں گا. میں آپ کو بتا دوں جی میں نے اتنی سٹرگل کی ہے, آپ بلیو کریں میں گلبرگ سے یہ گرین ٹاؤن میں پیدل بھی آتا رہا, راتوں کو آتا رہا ہوں کہ مجھے وین نہیں ملتی تھی, میرے پاس کنوینس نہیں ہوتی تھی, لیکن میں رات کو اپنی ڈیوٹی میں پوری کرتا تھا, بلکہ ایکسٹرا کرتا تھا اپنی ڈیوٹی سے. صبح 9 بجے سٹور کھلتا تھا, میں 9 بجے آ کے کھڑا ہوتا تھا, رات کو کلوز کروا کے اپنے ہاتھوں سے تالے لگوا کے جاتا تھا. پیدل آتا تھا, صرف کنوینس نہیں ہونی اس ٹائم, پیدل آ جانا. اکثر ایسا ہوتا تھا میں پیدل آتا تو میں 2-2, 3-3, 4-4 بجے تک بھی گھر آتا. اتنی میں نے محنت کی ہے کہ آپ جی اتنے سال بار آپ امیجن نہیں کر سکتے. لیکن اگر اللہ نے جو مجھے اس کا ریوارڈ دیا ہے میں دیکھوں تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا. وہ اتنا بڑا ریوارڈ کیوں؟ میں آپ یہاں سے پھر اندازہ لگا لیں کہ اللہ جو فرما رہے ہیں کہ میں کسی کی محنت نہیں رکھوں گا, وہ محنت کو ملٹی پلائی کر کے دیتے ہیں. اور ملٹی پلائی جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اب وہ 70 ماؤں کا کنسیپٹ وہ یہ نہیں ہے کہ 70 گنا ہے, نہیں, وہ ایسا ہے کہ وہ ان لمیٹڈ ہے, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اسی طرح یہ والا جو کام ہے کامیابی کے, اگر آپ محنت کرتے ہیں اور نیت آپ کی, جیسے میں نے آپ کو 2-3 باتیں کہی کہ میں یہ بڑا ڈرتا تھا کہ یار میں کسی کی پیمنٹ دینے میں فلاپ نہ ہو جاؤں, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. آپ نیت اچھی کے ساتھ محنت کریں, اللہ محنت نہیں رکھیں گے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ جو کانسیپٹ ہمارے بڑے بتاتے ہیں جی کہ اگر آپ کے پاس نیت ہے اور آپ کے ساتھ محنت کا ایلیمنٹ ہے, نیت اور محنت اور اہلیت بھی ہے, آپ کے اندر قابلیت, جی بالکل, تو پھر برکت پڑتی ہے. جی بالکل برکت, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, اللہ برکت ڈالتے ہیں برکت, اور وہ اتنی برکت پڑتی ہے جی, وہ اتنے سے ملٹی پلائی اللہ کرتے ہیں کہ وہ آپ امیجن نہیں کرتے. آخری 2-3 شارٹ کوسچن سر, پھر آپ کلوزنگ کی طرف جانا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے اپنے رول ماڈل کون ہیں, آپ کن سے انسپائر ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی عرفان سے کو نکال نہیں میں بتاتا ہوں, دیکھیں نہیں ہم اگر تو میں اپنی لائف کی بات کروں تو ہمارے تو رول ماڈل ہمارے نبی ہیں, اور پھر ہمارے صحابہ اکرام ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیں آپ صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھ لیں, آپ دیکھیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا میں نے بزنس کیسے کرنا ہے, میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے. تو ہمارے تو رول ماڈل ایکچوئل تو وہی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. بزنس میں کون؟ بزنس میں تو جی دیکھیں آپ نے تھوڑا اچھا چلیں میں اس میں تھوڑا سا نا, اگر میں بتا دوں کہ میں نے سپر مارکیٹ کو جب میں نے بنانی تھا نا, تو میں نے ٹارگٹ کیا تھا کہ میں کس طرح سٹور بناؤں. تو میرے ذہن میں 2 نام تھے اس وقت, ایک ایچ کریم بخش تھا, اس کی وجہ بتاتا ہوں, اور ایک ڈیسنٹ سٹور تھا. وہ کیوں؟ ڈی ایچ اے کے اندر 97 میں بنا تھا ایچ کریم بخش, تو وہاں پاپولیشن بہت کم تھی وائی بلاک میں. اچھا پھر یہ میرا خیال ہے ڈیسنٹ بنا تھا کوئی 2001 میں, میرا خیال ہے, یا 2001-2 میں بنا تھا یہ. اچھا جوہر ٹاؤن میں بھی پاپولیشن بہت کم تھی آج سے 20 سال پہلے, ٹھیک ہے, لیکن یہ دونوں سٹور بڑے کامیاب ہوئے, ڈیسنٹ اور ایچ کے بھی وائی بلاک. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں نے کسی بھی نئی جو پاپولیشن جہاں پہ نئی سوسائٹیز بن رہی ہوں گی نا, بلڈ ہو رہی ہوں گی, میں وہاں جاؤں گا. ویری گڈ, یہ بڑا اچھا ڈیسیژن. تو میرے یہ 2 رول ماڈل تھے اس وقت, تو میں اسی پہ پھر سوچتے ہوئے میں نے وابڈا ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ میں نے وہ بنایا تھا سٹور. اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت آپ بلیو کریں کہ وہ اتنا سنسان تھا
کہ لوگ ہمیں سپلائیز یہ ٹھوکر نیاز بیگ پہ کہتے تھے یہاں سے اٹھا کے لے جاؤ بھائی آگے ہم نے, یعنی بڑا بھی ہوتا تھا وابڈا ٹاؤن راؤنڈ اباؤٹ پہ چلے جاتے تھے, اس سے آگے نہیں جاتے تھے. کہتے ہیں ہماری کمپنی نے الاؤ ہی نہیں کیا ہوا اس کے بعد, ہمارے اس میں میپ میں ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ آگے آپ کو ہاں جی کہ ڈلیوری دے سکیں. تو میں خود یہاں سے سپلائیز ہم لے کے جاتے رہے ہیں. تو وہ یہ تھا, تو یہ تھے جی رول ماڈل میرے لیے, ان کو فالو کیا اور اللہ کا شکر ہے اسی طرح کامیابی اللہ نے ہمیں بھی دی. چہرے پہ آپ کی ماشاءاللہ بڑی مسکراہٹ میں نے دیکھ رہا ہوں جب بھی ملتا ہوں, کیا راز ہے؟ سیٹسفیکشن ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ جو ہے اللہ کے ساتھ بہت خاص تعلق ہے. یقین کا کیا رول ہے اس کامیابی میں؟ لیکن یہ تو سارا ہے ہی یقین کا, وہ ہے نا ساری کھیل ہی یقین کیا ہے کہ اللہ پہ یقین ہے. یقین کو کیسے دیں, نسل کو کیا دیں گے, بتائیں گے کہ یقین کو کیسے اسٹرینتھن کریں اپنے؟ جلال بھائی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنی بات کروں, میں بالکل اہل آدمی نہیں ہوں, لیکن یہ میرا اللہ, یہ سب کرم تیرا کرم یہ ہے, ہاں آقا کے بعد اب یہ اللہ پہ میرا یقین ہے کہ یہ میرے اس کام کو اللہ ہی چلا رہے ہیں. اگر میں اپنی ایبلٹیز کی بات کروں نا تو جی میں تو وہی شاید 1500 کے, ہاں میرے پلے بالکل ٹھیک ہے نا سر. تو یہ اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ ہی چلا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ. تو میں کسی بھی حال میں اللہ کا شکر ہے کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسی سٹریس ٹینشن نہ لوں, تو الحمدللہ وہ یہی وجہ ہے کہ وہ. سر یہ اللہ کے بعد کوئی بیوی کا بھی رول ہے کہ شادی ہوئی, بچے ہوئے, فیملی کے بارے میں بتا دیں. اللہ کے بعد بیوی بھی ایک وہ بھی بڑی ایک ولی اللہ ہوتی ہیں, وہ آپ کی کامیابی میں کہتے ہیں ہر بڑے خاندان کے پیچھے ایک مرد ہوتے ہیں, عورت ہوتی ہے سر. اس کے اوپر اس کے بارے میں بتائیں سر. اچھا سر, اس میں تھوڑا سا میں پوری فیملی کا ذکر کرنا چاہوں گا. اس میں سب سے پہلے تو میرے بہنوئی تھے جن کی سپورٹ تھی مجھے اور آج تک سپورٹ ہے. اچھا وہ اب آپ نے ایک سوال پوچھا تھا, وہ میں اس کا جواب مجھے بھول گیا تھا. آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے آپ کو ایز اے پارٹنر پیسے دیے تھے. وہ اتنے گریٹ انسان ہیں کہ انہوں نے مجھے ویسے ہی پیسے دیے تھے اور وہ مجھے بعد میں بھی دیتے رہے ہیں. آپ بلیو کریں گے کہ پہلا سٹور بھی میرے نام پہ تھا, دوسرا سٹور بھی میرے نام پہ تھا, حالانکہ انویسٹمنٹ ان کی تھی. ٹھیک ہے, آپ میں ان کو کہتا تھا نا کہ یار یہ میں آپ کو بھی بیچ میں کر لیتا ہوں, ہاں ٹھیک ہے نا جی. اچھا وہ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا, انہوں نے مجھے انویسٹمنٹ کے لیے نہیں پیسے دیے. اچھا وہ ہوا یہ تھا کہ سر پارٹنرشپ کے لیے نہیں دیے تھے. تو میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے پھر ہم نے نا گجرانوالہ میں جگہ خریدی, ایکسپینسو تھی جگہ, تو میں نے پھر اس میں سب سے پہلے ان کو نا 50-50 میں رکھا کہ ابھی آ جائیں آپ. پھر میں نے یہ خود ان کو ساری کمپنی میں 50-50 کا پارٹنر بنایا. وہ نہیں کرنا چاہتے تھے, انہوں نے پیسے مجھے دیے تھے, میرے لیے دیے تھے. ان کا آلریڈی ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا بزنس ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا جی. تو ان کو ایسا نہیں تھا. لیکن اچھا وہ یہاں آتے ہیں تو ظاہر ایک پراؤڈ فیل تو کرتے ہیں کہ یار ہمارا ایک اتنا بڑا ہو گیا. تو یہ تو تھا ان کا کہ پہلا رول ان کا تھا. پھر جو میرے 2 بھائی ہیں نا ساتھ, انہوں نے بڑی محنت کی ہے میرے ساتھ اور آج بھی کرتے ہیں. بڑا ایک چھوٹا, ہاں ایک بڑے ہیں ایک چھوٹے بھائی ہیں. تو ان دونوں نے میرے ساتھ بڑی, آپ کے نمبر ہو گئے جی. آگے چلیں بیگم صاحب. اب اگر اس بزنس نہیں اب اگر اس بزنس پہ ہم بات کرتے ہیں نا جی, پہلے بھائی جی اچھا نہیں والدہ میری والدہ کا بہت بڑا رول ہے. سب سے بڑا رول اگر میں کہوں میری کامیابی میں تو وہ پہلے نمبر پہ میری والدہ. ہاں پھینٹی بھی ہیں, دعائیں بھی. اچھا میری ماں مطلب میں نے مار تو بہت کھائی ہے کیونکہ میں کرکٹ بہت کھیلتا تھا, کنچے بہت کھیلنے سر, کنچے جو گلی ڈنڈا بہت کھیلا ہے میں نے, بہت مار. امی سے میں نے بہت مار کھائی ہے جی, یہ نہیں صرف وہ ایک میں نے بتائی, ویسے میں نے بہت مار کھائی. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ میری والدہ کا بہت رول ہے. میری والدہ جب مطلب میں جاب کرتا تھا, آپ بلیو کریں میری والدہ اتنی اسٹرگل کرتی تھی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. امی ایک 2 روپے لگتے تھے اس وقت نا, 1 یا 2 روپے نا. اگر وہاں سنڈے بازار میں امی نے پیدل جا کے صرف پیسے بچ جائیں, وہ 1 آدھا روپیہ جو ہے وہاں سے سبزیاں لانی یا گھر کا سامان جو بھی ہے سودا سلف لانا. تو امی نے ہماری اوور آل تھرو آؤٹ پوری لائف میں ہماری بہت اسٹرگل کی ہے امی. تو میں اگر یہاں تک پہنچا ہوں نا, اس میں میری والدہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے, ٹھیک ہے نا جی. اچھا اب آ جائیں آخری کہ وائف جو ہے وہ میری وائف سر میری نہیں جب میرا سٹور بن رہا تھا نا تو انہی دنوں میرے رشتے نہیں جب میں نے سٹور بنایا نا جی 2008 میں, تو وہ میری شادی کی بات بھی تبھی چل پڑی تھی رشتے کی. نہیں سٹور ابھی نہیں, بعد میں دیکھا تھا, ٹھیک ہے نا جی. ابھی بنا نہیں تھا سٹور جب میری بات چل پڑی تھی.
انفیکٹ مجھے یاد ہے میرے فادر ان لا اوپننگ پہ آئے تھے اسٹور پہ نا, Store تب بھی ہمارا بھی رشتہ طے نہیں ہوا تھا, بٹ ہم ان کو انوائٹ کیا تھا, وہ آئے تھے. اچھا خیر, وہ میری 2008 میں ہی میرا نکاح ہوا تھا 25 مئی کو, اور ہاں جی بڑی اچھی طرح, یہ بھول کے مار تو نہیں کھانے میں. اچھا جی 27 دسمبر کو پھر ہماری شادی ہوئی تھی, میری اور بڑے بھائی دونوں کی اکٹھی ہماری شادی ہوئی تھی. تو تھرو آؤٹ 2008 سے لے کے ابھی تک میری وائف نے بڑا کمبل کے, اب یہ چونکہ لیڈیز بیٹھی ہیں, یہ ویسے انٹرسٹنگ بات ہے, تھوڑی سی سنا بھی دینی چاہیے. میں نے جب میری شادی ہونی تھی نا, تو چونکہ نکاح پہلے ہو گیا تھا تو بات بوت تو ہونی شروع ہو گئی تھی, بلکہ میں آتا جاتا بھی تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے نا, چونکہ پیسے اتنے نہیں تھے اس وقت, تو میں نے اپنی وائف کو کہا, میں نے کہا گولڈ تو پاسبل نہیں ہے میرے لیے, ٹھیک ہے تو مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے. کہتی میری وائف کہتی آپ نا ایک ایسا کریں, گولڈ ٹائپ نا وہ بڑا سا ایک جو ہے نا وہ نیکلس لیں, اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کہتی میں ان کو اپنے گھر والوں کو گولڈ ہی بتاؤں گی, آپ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے نا. تو وہ واقعی ایسا ہوا کہ وہ میں نے نا ایک آرٹیفیشل امیٹیشن جویلری میں جو ہے نا وہ ہم نے انارکلی سے, مجھے یاد ہے, ہم نے ایک وہ نیکلس لیا اور وہ ساکری جیولری لی. اچھا وہ لگتا ویسے ایسے ہی تھا جیسے گولڈ. اب ظاہر ہے وہ سنار تو بیٹھے نہیں ہوئے گھر میں کہ وہ دیکھیں گے کہ یہ گولڈ ہے یا نہیں ہے. ہاں جی. اچھا وہ ہوتا ہے نا جی, مکلاوا ہوتا ہے, تو ہم جب مکلاوے واپس ان لاز کے گئے ولیمے والے دن, تو وہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو میں بیٹھا تھا ہاں میں بیڈ روم میں بیٹھا ہوا تھا, تو باہر ان کی جو فیملی تھی نا, تو وہ باتیں کر, دیکھو کڈا بڑا ہار پایا ہے سونے کا, عزت بن گئی, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ بہرحال یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ میری وائف نے ہمیشہ کمپرومائز کیا, سپورٹ کیا جی. پہلے دن سے کچھ نہیں تھا اس وقت, یہ کچھ نہیں تھا, تو وہ ہر لحاظ سے جو ہے اس نے میرے ساتھ, جی بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس کی قسمت کا ہے سارا کچھ, اور اس نے بڑا کمپرومائز کیا ہے پوری لائف میں, اور بڑی اچھی ہے. میرا بچے جی میرے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے, الحمدللہ 4 بچے ہیں جی. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت لے کے چلے, الحمدللہ. سر جی آخر میں 2-3 بس کلوز کرتے ہیں سر. مجھے یہ بتائیے کہ جب سٹریس آتا ہے, کیونکہ بزنس کے اندر آپ نے ساری زندگی سٹریس دیکھا, اسٹرگل میں اور بزنس میں گروتھ آتی ہے, سٹریس آتا ہے, سٹریس کو یا غصہ آ جاتا ہے, کیونکہ آپ کے کام میں لوگوں کی کمٹمنٹ بھی لوگ پوری نہیں کرتے, کوئی ڈلیوری دینی ہے کسٹمر کو, کوئی آپ کی ایکسپیکٹیشن نہیں پوری ہو رہی. غصے کو اور سٹریس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں میں غصہ تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آتا ہے, ایسا نہیں کہ غصہ ہے, میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپ بلیو کریں کہ میں جس طرح ہوتا ہے نارملی بہت سارے سی اوز کرتے ہیں کہ وہ مطلب امپلائیز کے ساتھ بڑی بدتمیزی اور یہ وہی شاؤٹنگ ہوتی ہے, لوگ شاؤٹنگ میں نہیں کرتا. میں پہلی بات ہے, میں اپنے جتنے میرے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں میں ان کو صاحب کر کے بلاتا ہوں. اچھا مطلب میں مجید ہے وہ مجید صاحب کر کے بلاتا ہوں. میں نے کبھی بھی ان کو مجید نہیں کہا, میرے سے بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں, میں چھوٹوں کو بھی یعنی جو بھی میرا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے ان کو میں صاحب کر کے بلاتا. ایون ہمارا برانچ مینیجر, اسسٹنٹ برانچ مینیجر, سپروائزر, میں ان کو بھی صاحب کر کے بلاتا ہوں. طاہر صاحب, ویس صاحب, مطلب یہ میری. دوسری بات یہ ہے کہ غصہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کوئی 100 دفعہ آیا تو 1 دفعہ کہیں میں اس میں شاؤٹ کر جاؤں, ورنہ 99 ٹائمز یا 99% میں نہیں کرتا, شاؤٹنگ نہیں کرتا. میرے اندر ہے غصہ آتا بہت ہے, لیکن نا وہ شاؤٹنگ نہیں کرتا, یہ میرا. اور اللہ کا شکر ہے اس وجہ سے جو ہے نا وہ امپلائیز بھی تھوڑا سا وہ پھر کمفرٹیبل رہتے ہیں کہ وہ فیل کرتے ہیں کہ کچھ ایسا وہ نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ میرا تھوڑا سا اوبویسلی ایک سی او کا روب ہوتا ہے, وہ میرا دبدبا ان کے اوپر ہے, روب ہے, وہ اس سے وہ تھوڑا. میں کہتا ہوں کہ شاؤٹنگ سے نا, میں یہ سمجھتا ہوں جو میں نے سیکھا ہے زندگی میں, کہ آپ شاؤٹنگ سے نہیں لوگوں کو چینج کر سکتے یا ان کو کام نہیں ان سے لے سکتے. آپ ہاں آپ کا رویہ ایسا ہو کہ جہاں آپ نے سافٹ بولنا. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میں جتنے میرے ویسے امپلائیز ہیں ان کو تو میں جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میں ان کو صاحب کر کے بلاتا ہوں, لیکن میرے جتنے ویسے امپلائیز ہیں, چاہے وہ میرے اسٹور کا سویپر ہے, میں ان کو بیٹا کر کے بلاتا ہوں ساروں کو, ٹھیک ہے نا. میں کسی کو مطلب وہ والی میری لینگویج بالکل نہیں ہے, میں کسی سے بات نہیں کرتا اس طرح نا. کیوں؟ آپ لوگوں کو عزت دیں گے نا
تو وہ ایک ویسے ہی ان کو یہ ہوتا ہے موٹیویشن ہوتی ہے کہ یار میرا مالک صاحب ہے, مالک ہے, سی او ہے ہمارا, مجھے عزت دے رہا ہے. یا کسی کے سامنے ایسا بھی سم ٹائم ہوتا ہے کہ کوئی آ گیا ان کا ملنے والا, اب اس کے سامنے اس کو وہ کر کے یا غصے سے بلاؤں تو وہ ٹھیک ہے نا. چونکہ ہم نے یہ چیزیں جو کہ میں نے جاب کی ہوئی ہے تو یہ فیل کرتا تھا یہ چیزیں غلط ہیں. ہاں جی, تو اس لیے جو ہے نا وہ میں یہ کام تو نہیں کرتا. اسٹور پہ لکھا جو لگایا ہوا پیار مار نہیں پیار نہیں وہ نہیں لگایا. اچھا لیکن ہمارا یہ بڑے اسٹرکٹلی یہ نا 2 زیرو ٹالرنس پالیسی ہے ہماری. ایک ابیوزنگ اور ایک ایسا کسی کو مارنا, زیرو ٹالرنس. میں نے ہمارے ایک ریلیٹیو ہے, میرے بڑے بھائی کے فادر ان لا ہیں, انہوں نے یہ کام کیا تھا تو سر میں نے فوراً ان کو وارننگ نہیں, ہم نے کہا تھا کہ جی ایکسپلین کریں. انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا, ہم نے کہا جن کو فارغ کر دیں. اور وہ عام ایک چھوٹا سا ورکر تھا جس کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی تھی. تو وہ پھر ان دا اینڈ پھر انہوں نے معافی مانگی اس بندے سے بھی, کمپنی سے بھی. تو پھر ہم نے ان کو واپس جو ہے نا اپنی جو اس پہ وہ کیا, اور وہ فائنل وارننگ تھی ان کے لیے کہ آج کے بعد اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر ہم دوبارہ سنیں گے بھی نہیں آپ کی بات. تو وہ ہم اس طرح کا کام کبھی بھی نہیں ہونے دیتے. سر آخری کوسچن آپ نے اس میں ایک اور چیز پوچھی تھی, سوری, ایک تو یہ آپ نے یہ پوچھا تھا, دوسرا آپ نے کچھ اور پوچھا تھا اس میں. ہاں آپ نے کہا تھا اسٹریس کو اور اس کو کیسے مینیج کرتے. دیکھیں میں جب بھی کوئی اسٹریس آتا ہے نا تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یار میں اس وقت پہ چلا جاتا ہوں کہ یار میں 1500 روپے ابھی تو لے رہا تھا نا نوکری کر رہا تھا, تو آج 1000 امپلائی جو ہے نا اللہ میرے تھرو پال رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آج مطلب 1000 امپلائیز کا میں باس ہوں, تو کل میں 1500 روپے پہ نوکری کرتا تھا, تو پھر مجھے اسٹریس لینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پھر میں اسٹریس نہیں لیتا. اس لیے آتا ضرور ہے لیکن آپ اپنی جو اوقات ہے, جی بالکل ماضی ہے, اس میں چلا جاتا ہوں, آپ اس کو یاد کر کہ میں کہاں سے چلا تھا, جی کہاں پہنچا. جی بالکل, شکر ہے. اچھا یہ میں نے کبھی بھی کئی جگہ میرے انٹرویوز ہوئے, میں کبھی بھی نہیں, ہوتا ہے نا کوئی لوگ کرتے ہیں میرے تو دادا کی اتنی پراپرٹی تھی فلاں تھا, میں کبھی بھی نہیں, میں لوگوں کو بڑا صاف بتاتا ہوں یہاں سے چلا تھا. ہاں الحمدللہ. اور یہ پرائڈ آپ کا رہنا چاہیے. پھر کلوزنگ سوال یہ ہے, اور اس کو آپ نے چاہے کسی شعر کے ساتھ یا شعر مجھے آتے نہیں ہیں, کوئی قرآن کی آیت کے ساتھ, کوئی حدیث کے ساتھ, کوئی بڑا کوئی میسج کے ساتھ کیجیے گا کہ کیا میسج دیں گے نئی نسل کو. آپ نے جیسے جو بچے جو اسٹرگل کر رہے ہیں, پینڈیمک میں بڑی بے روزگاری ہوئی ہے اور لوگوں کی جابس بھی گئی ہیں, بزنس بھی بند ہو گئے ہیں, کیا میسج دیں گے؟ اچھا سر, ہمارا نا میں نے جو دیکھا ہے, ہمارا ایک اگر کہیں تھوڑا سا ٹائم ہے واقعہ سنا دوں. ہمارے ہاں نا ایک بڑا وہ ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے شرم آئے گی. سن لیں آپ سارے, ٹھیک ہے نا جی. ہمارے ہاں نارملی یوتھ میں یہ پایا جاتا ہے کہ مجھے شرم آئے گی. میں آپ کو ایک چھوٹا سا لوکی کی کہنے گے. میں نے نا جی ایک میرا ایک دوست ہے, میں اس کا نام بھی نہیں اب لیتا, ٹھیک ہے, وہ ایک بینک میں جاب کرتے تھے. تو میرا ان کا ریلیشن شپ تھا تب سے, جب میں ہمارا نارملی یہ ہوتا تھا ہمیں میں ایک اسٹور پہ مینیجر ہوتا تھا, تب سے ان سے میرا ریلیشن تھا. پھر بعد میں نے اسٹور بنا لیا, اور تب بھی ظاہر وہ پھر میرے پاس ہی شاپنگ کرنے آتے تھے. تو وہ ان کے جاب میں کوئی ایشو ہو گیا, کوئی فراڈ ہو گیا بینک کے اندر. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ فراڈ میں شامل نہیں تھے, بٹ چونکہ ان کے سائن ہوئے تھے, الزام بھی نہیں تھا, بینک کو بھی پتا تھا کہ یہ فراڈ میں, وہ 5-6 لوگ, ایک بندے نے فراڈ کیا تھا, لیکن وہ جو وہاں کے آپریشن مینیجر تھے, برانچ مینیجر تھے, وہ سارے بیچارے, انہوں نے نا ایک ٹیبل ایسے اور کرسیاں دے دی تھی ان کو کہ بھی جب تک یہ FIA میں کیس ہے فیصلہ نہیں ہوتا, آپ یہاں آئیں گے, بیٹھیں گے, چلے جائیں گے. ان کی بونسز رک گئے, انکریمنٹ رک گئی, پروموشن رک گئی, وہ سارا. تو وہ اسٹک ہو کے بیٹھ گئے. تو وہ ایک دن میرے پاس آئے, کہتے یار بچے بھی پڑھ رہے ہیں, پریشان ہوں, تو یار کوئی ایسا عمران بھائی کوئی کام مجھے دے دیں کہ میں 5 بجے وہاں سے فارغ ہو جاتا ہوں, تو میں یہاں پہ آ جاؤں. تب میرے دوست اور تھے, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار اگر میں آپ کو دیکھیں, میرے پاس صبح میرے پاس تب ہماری نارملی ڈیوٹی ٹائمنگز بھی اسٹاف کی 12 گھنٹے ہوتی تھی, اب کم ہے. تو میں نے کہا میں 12 گھنٹے ڈیوٹی لیتا ہوں, تو اگر چلیں میں وہ بھی اس پہ میں کمپرومائز کر لیتا ہوں. جب آپ نے آنا ہے تب تو میرا آفس بھی کلوز ہو جاتا ہے, میری بائنگ بند ہو جاتی ہے, سارا میرا اکاؤنٹس بھی بند ہو جاتا ہے, سب بند ہو جاتے ہیں. لیکن میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں یہاں آپ ایسا کام کریں کہ آپ کو یہاں کیش ٹل پہ میں بٹھا دیتا ہوں, سیلری آپ کو میں دے دوں گا کیش ٹل پہ, آپ 6 بجے آ جائیں, رات 12 بجے تک اسٹور کھلا رہتا ہے, تو آپ کیشیئر ایز اے کیشیئر. اچھا اس بندے نے کام بھی کیشیئر سے ہی سٹارٹ کیا تھا بینک میں, اس کے لیے آسانی تھی.
تو وہ بندے نے مجھے آگے سے جواب دیا کہ یار عمران مجھے یہاں کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا. تو میں نے پھر ان کو آگے سے نا ایک بات کہی. میں نے کہا یار دیکھیں بات یہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا کیریئر سٹارٹ ہی یہاں سے کیا تھا, تو بولا نہیں اپنے آپ, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے یہ کام دوبارہ کرنا پڑ رہا ہے تو اس میں کیا پرابلم ہے, کیا برائی ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو مطلب محنت ہے نا, میں کوئی ڈکیتی تو نہیں, آپ کو چوری کرنے کو تو نہیں کہہ رہا, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں بیٹھ محنت پہ ہی, اور آپ نے کام بھی یہیں سے سٹارٹ کیا ہوا ہے. اگر اس وقت مجبوری ہے تو آپ یہاں سے کریں. تو میں نے پھر ان کو ایک بات کہی تھی, میں نے کہا یار اللہ نہ کرے, میں نے کوئی 10 دفعہ یہ بات کہی کہ اللہ نہ کرے میرا یہ بزنس نہیں رہتا اور مجھے کام کرنا پڑ جاتا ہے. تو میں نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جوتے بھی پالش کرنے پڑے نا کسی, تو میں کروں گا. چھوٹا کام کوئی نہیں ہوتا, کوئی چھوٹا کام نہیں سر, اس سے تو چھوٹا کوئی نہیں کہ جوتے میں پالش کروں. یہ میں نے اس وقت میں بتا رہا ہوں کہ میں نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ مجھے اپنے بچوں کے جوتے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جوتے بھی پالش کرنے پڑے نا تو میں کروں گا. اور کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے جوتے پالش نہیں کرتے تو پھر آپ دوسروں کے جوتے پالش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. جی بالکل ایسے ہی, جی بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کام کریں چھوٹے سے چھوٹے. ہمیشہ اگر رینبو کیش اینڈ کیری پہلے دن سے کہتا 6 اسٹور بننے ہیں تو نہیں بنا سکتا, ہمیشہ آپ چھوٹے سے اوپر جاتے ہیں. آپ چھوٹے سے سٹارٹ لیں, مت چھوٹے سے ہی بڑے ہوں گے. آپ دیکھیں نا جی, آپ کتنے سی اوز کے انٹرویوز کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں ہر بندہ کہتا ہے جی میں نے بہت اوپر سے سٹارٹ کیا ہے. تو یہی میسج ہے کہ زیرو سے سٹارٹ لیں, جہاں سے بھی لینا ہے کام کریں. اور دیکھیں میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ نوکری پریفرنس ہونی چاہیے, جاب نہیں, کام کریں آپ کے اپنے لیے, آپ کی فیملی کے لیے, آپ کے شہر, آپ کے ملک کے لیے. وہ اکانومی میں جو ہے نا سب سے بڑا رول ہوگا آپ کا, جہاں بھی رہیں. جی تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ, بہت اچھا لگا, اور آپ نے یہاں پہ مجھے موقع دیا. جی, اور اٹ از سو انسپائرنگ, سو موٹیویشنل. جو ٹیک اوے آج کا میرا تو سمجھیں کہ یہی ہے کہ انسان کو جو بھی کامیابی کی سٹوری ہوتی ہے اس کے 2 الفاظ ہیں, ایک پین اور ایک پرائڈ. آئی ہوپ کہ میں نے دونوں چیزیں دیکھی. پین تھی کہ جس بندے نے انبیوں کے باغ سے لے کر, جو بیچنے سے لے کر جوتیوں تک بیچی, اور اسٹوروں میں 1500 روپے سے کام کرتے ہوئے آج 5 بلین ٹرنر اوور ہے اس کیش اینڈ کیری رینبو کا. اور بہت بڑا پرائڈ ہے ہمارا, اور 1000 پلس 1100 لوگوں کو جو ڈائریکٹلی روزگار کا سبب بنا. انڈائریکٹلی جو وینڈرز آتے ہیں جو کمپنی کے ساتھ, وہ تو ابھی ہم نے کاؤنٹنگ ہی نہیں کیا. اور جس بندے نے اسکول میں کوئی وہ, یہ تو لٹرلی ہمیں پاکستان کے جو ہوتے ہیں نا وال مارٹس, اور جو مجھے ان لوگوں کی یاد آ رہی ہے جو یورپ میں, امریکہ میں لوگ اپنی سکسیس سے آؤٹ آف نتھنگ ٹو سم تھنگ پہ چلے جاتے ہیں. تو ریئلی وی آر پراؤڈ آف یو. ایک کلیپ ان کے لیے کر رہے ہیں. میں تو بلکہ اگلا اسٹیپ یہ کروں گا, اپنی ٹیم سے کہوں گا, اور آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ہم وزٹ آپ کے 2-3 اسٹور جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا, ایک اس اسٹوری کو ایک حصہ بنائیں گے. ساتھ ہی ویلنشیا ہے, ہم جا کے 10 منٹ وہاں ایک اپنا وزٹ کریں گے اندازیہ, تو ان کو اسٹوری کا حصہ بنائے گا کہ کہاں سے شروع ہوا تھا سفر. یہ تو ہم نے بیٹھ کے کیا نا, ایک ہم واک کر کے بھی دیکھیں گے, فیل کریں گے ان کی کامیابی کو. اور مقصد ایک ہی ہے, اگین میں نے شروع کیا تھا, ڈائریکشن اینڈ انسپریشن. اس ملک میں 2 چیزیں چاہیے, ٹیلنٹ بھی ہے, سب کچھ ہے, ریسورسز بھی ہے, ڈائریکشن نہیں ہے, اور لوگوں کے اندر اس موٹیویشن نہیں ہے محنت کرنے کا. لوگ کہتے ہیں بنی بنائی کھیر ہمیں مل جائے پلیٹ میں رکھ کے. تو بہت اچھا لگا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے, اور نیت اور محنت کا سارا اسٹوری ہے سر یہ پوری. اور یہ سی او ٹوڈے ٹی وی کو آپ سبسکرائب کریں, یوٹیوب پہ جا کے اجاز نثار کو, یا اپنے عمران سلیمی صاحب کے چینل پہ اور ان کے اپنے پیج پہ جا کے آپ اس کو لائک کیجیے, اسٹوری کو دیکھیے, سنیے, سیکھیے, اور اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کیجیے. ان بچوں کے لیے یہ سارا سیشنز ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.